الحمدللہ علی بھائی چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ بس انجوائے بھی کر رہے ہیں, کام بھی ساتھ ساتھ ہے. میں نے آپ کو سر ذیشان اس لیے کہا ہے کیونکہ آپ بڑے فیمس ماشاءاللہ. مجھے وہ اسکول والی وائبز آئی ہیں آپ نے ایک دم, آج کل وہ وائبز بڑی کم ہوئی ہوئی تھی ماشاءاللہ. میں بھی آپ کے ساتھ پڑھایا ہے اور بچوں نے مجھے یہ فیڈ بیک دی کہ سر ذیشان جو ہے نا ہماری بات بڑی سنتے ہیں, بلکہ کئی بچے نا مجھ سے بات ڈسکس نہیں کرتے تھے, کہتے تھے سر ذیشان سے ڈسکس کرنی ہے. ان سے وجہ نہیں پوچھی آپ نے؟ وجہ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا ایسی محبت دی کہ بچے آپ سے ہی ڈسکس کرنا چاہتے تھے, اور کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا ٹین ایجرز کے ساتھ ٹیچنگ کے؟ اصل میں ہمارے ہاں ٹیچنگ کے اندر 2 اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں. ایک تو جسے ہم اسکنر اپروچ کہتے ہیں, بیہیویئرل اپروچ ہوتی ہے, ایک ہیومنسٹک اپروچ ہے. فطری طور پہ کیونکہ یہ پروفیشن مجھے اچھا بھی لگتا ہے تو اس لیے میں نے جو سکسیس پائی وہ اسی چیز میں پائی کہ بچوں کے ساتھ جتنا ایک انسانی تعلق قائم کیا جائے, اور ناٹ فار اینی یعنی کہ اپنے کسی مقصد کی خاطر نہیں, بٹ جسٹ فار دا سیک آف دا فیکٹ کہ میرا اس پروفیشن سے تعلق ہے. اور میری اپنی بھی سیلف ایفیکیسی بہت زیادہ ہوتی ہے جب میرے لیے یہ سکسیس سٹوری ہے کہ بچے اگر کھل کے میرے ساتھ اپنے مسئلے مسائل شیئر کریں تو میرے لیے دس از دا سکسیس. لیکن علی بھائی آپ حیران ہوں گے, ایک واقعہ مجھے بہت ابھی تک تنگ کرتا ہے. اچھا. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا ماشاءاللہ ہے, حافظ قرآن تھا, بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا, اور ماشاءاللہ ان کے والدین بھی بہت نیک دیندار پردے دار تھے. لیکن اس نے مجھے خود ایک دفعہ ایک بات بتائی کہ سر مجھے قرآن مجید کی تلاوت سے نفرت ہے. اس نے یہ لفظ استعمال کیا. پہلے تو میں سمجھا کہ یہ میرے ساتھ شاید کوئی مذاق کر رہا ہے, لیکن اس نے کہا نہیں سر مجھے بہت نفرت ہے. اتنے ایکسٹریم ورڈ. پھر اس نے کہا کہ سر اللہ معاف کرے میں کوئی اس کے خلاف بات نہیں کر رہا, لیکن اس نے مجھے خود ریزن بتایا. وہ کہتا تھا کہ ہم بچپن سے ہم گھر میں ہوتے تھے تب تلاوت لگتی تھی, ہم گاڑی میں جاتے تھے تب تلاوت لگتی تھی, ہم اسکول آتے تھے تب تلاوت لگی ہوتی تھی, اسکول سے واپس جاتے تھے تب تلاوت لگی ہوتی تھی, ہم کوئی فیملی ڈنر پہ جاتے تھے تب تلاوت لگی ہوتی تھی, کسی ٹرپ پہ جاتے تھے تب تلاوت لگی ہوتی تھی. اب یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ میں آئی ریئلائزڈ کہ دس از اوور ڈوئنگ سم تھنگ, لیکن کیونکہ یہ معاملہ بڑا ایک نازک ہے, میں آپ یقین کریں کہ اگر میرے کیریئر میں کوئی ایک جواب ہے جو میں نہیں دے سکا کسی بچے کو تو وہ یہ بات تھی کہ آخر غلطی کس کی ہے. معاذ اللہ دین کی تو غلطی ہو نہیں سکتی, بچے کی غلطی ہے, والدین کی غلطی ہے. تو یہ دس کویسچن لیفٹ می اسٹرینڈڈ. ریئلی یہ تو میں بھی سن کے بڑا وہ ہو گیا ہوں, بلکہ میں چاہوں گا کہ میں بھی اس پہ کروں, لیکن اس سے پہلے چونکہ آج ہم نے بڑے اسپیشل گیسٹ ماشاءاللہ ایکسپیرینسڈ ایک موم مغیرہ کی مدر ماشاءاللہ جو اکثر میرے ساتھ ہم کرتے رہتے ہیں, تو میں چاہوں گا آنٹی کو یہ سوال تھرو کیا جائے. کیسی ہیں آنٹی آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ سنائیے کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ, جزاک اللہ فار جوائننگ. اور یہ ان کا سوال سن کے تو میں بھی خاصی پریشان ہو گئی ہوں کہ اس سچویشن کا کیا حل ہونا چاہیے تھا. اس پہ سوال آنٹی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا دین ری انفورسمنٹ سے سکھایا جا سکتا ہے یا کیا طریقہ ہے دین سکھانے کا, اور از اٹ اوور ڈوزیج؟ میں بھی کنفیوز ہو گیا ہوں, ذرا میں چاہ رہا ہوں آپ اس پہ تھوڑا سا اگر میرا یہ خیال ہے کہ میں اس پہ تھوڑا سا اس طرح سے انپٹ دے سکوں گی کہ کیونکہ الحمدللہ خود بھی قرآن مجید حفظ کیا, سب بہن بھائی بھی حافظ تھے, اس کے بعد چونکہ گھر میں ٹریڈیشن چل رہی تھی اپنے بچوں کو بھی حفظ کرایا, تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے گھر میں بھی قرآن مجید کی میرا خیال ہے آئی شوڈنٹ کال اٹ اوور ڈوز, یہ تو ایک کبھی بھی اوور ڈوز نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ہے ہر طرف قرآن مجید دیکھنا, ہر طرف قرآن مجید پڑھنا, پھر یہ ہے کہ مدرسے جانا تو ڈنڈے کے زور پہ پڑھنا وغیرہ, تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ سملر سچویشن ہو. ویسے ہم لوگوں کا یہ ایکسپیرئنس تھا جب تک ہم لوگ حفظ کرتے تھے ہم لوگ بھی قرآن سے ایک طرح سے فیڈ اپ آئے ہوئے ہوتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میری نانی جان مرحومہ, وہ ہوا یہ کہ میں نے قرآن کے بعد جب آپ حفظ کر لیتے ہیں نا تو ایک آپ کی جو پہلی دہرائی ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے. it takes a very long time and very strenuous effort. تو مجھے یاد ہے 1 سال ہو چکا تھا اور امی جی جو ہیں وہ اسی طرح اب آج سپارہ سنا دو, اور میں بھاگتی پھر رہی ہوں کہ بھی ذرا سپارے سے جان چھوٹ جائے گی. تو حتیٰ کہ کیا ہوا کہ جب امی جی نے آخر کار مجھ پہ قابو پا ہی لیا اینڈ آئی واز میڈ ٹو سٹ دیئر اینڈ ریسائٹ قرآن ٹو ہر اینڈ آئی ہیڈنٹ میمورائز اٹ پراپرلی, اٹ وازنٹ فکسڈ. تو کیا ہوا کہ آئی اسٹارٹیڈ کرائنگ اینڈ میں نے کہا میں نے نہیں حفظ کرنا. اور مجھے آج تک اپنی وہ پیاری سی نانی جان یاد ہے, اتنا وہ ہنسی, کہنے لگی اب تو تم حفظ کر چکی ہو اب کیا کرو گی. تو ایٹ دیٹ ٹائم تو قرآن میرے لیے بھی ایک طرح سے ایک سزا ہی بن گیا تھا. بہرحال اب یہ ہے کہ
اس کا اگر آپ ریئلسٹک کا معنوں میں کہیں کہ اس کا حل ڈھونڈنا ہے تو میرا ایک حافظ قرآن کے لیے تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے لیے تو سزا ہی بن گئی ہے. لیکن ویسے میں نے دنیا کے دوسرے علاقوں میں اپروچ فرق دیکھی ہے. آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ عرب دنیا جو ہے اس میں حفظ قرآن اتنا نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں 2011 کا مجھے یاد ہے ان لوگوں نے شمار کیا تھا اور اسٹیٹسٹکس تھے کہ پاکستان میں اس وقت 4 ملین حفاظ موجود تھے. اور آج تو آپ کو پتہ ہے یہ اقرا اور یہ سارے سسٹمز کی وجہ سے قرآن مجید کی تحفیظ نے اور زیادہ وہ کر لیا. لیکن حیرت کی بات ہے, میں نے عربوں کے ساتھ خاصا میرا رابطہ رہا. ان کے یہاں ہوتا ہے جی یہ سورہ, اس نے سورہ بقرہ حفظ کی ہے, اس نے جی 17 اجزاء حفظ کیے ہیں, اس نے 19 حفظ کیے ہیں. اچھا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جب وہ بچہ درمیان میں اٹک جاتا ہے نا 19ویں 20ویں پارے پہ, تو یہ سوچنا کہ اب اس کو ذرا تھوڑا سا بریک دے دو. نہیں, اگر بریک دیا تو سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. کروانا ہے اور پکا کروانا ہے اور وغیرہ. وہ ایسا کوئی سخت سسٹم ہے. ویسے جو اس بھٹی سے نکل جاتا ہے بعد میں تو والدین کو دعائیں دیتا ہے, کیونکہ اگر آج میں پوچھوں تو میرے والدین کا میرے پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے مجھے حفظ کرا دیا تھا. جتنی اس نعمت کا آج قدر ہوتی ہے لیکن اس وقت ویسے نہیں تھی. اب کچھ لوگ تھوڑا یہ بھی مطلب تھوڑا ہو سکتے ہیں کہ یہ کیا, یہ تو قرآن مجید سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں کہ بندہ قرآن کو سزا سمجھتا ہے. تو تھوڑا سا ہم کلیریفائی کر دیں کہ قرآن تو شفا ہے, رحمت ہے, قرآن تو ایز کریٹ کرنے کے لیے آیا, لیکن اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو ٹیچ اٹ, پروسیس کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی حدیث میں بھی تو ہے نا, آج ہی میں کوٹ کر رہی تھی کسی کے سامنے, اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو جب تک اچھا لگے, جیسے اکتاہٹ محسوس ہونے لگے روک دو. آنٹی نے بالکل ٹھیک بات کی. جس طرح ہماری سوسائٹی میں علی بھائی آپ دیکھیں کہ حفظ جب کرایا جاتا ہے تو بڑا فورسفلی حفظ کرایا جاتا ہے. بچہ بعض اوقات تو ولنگ بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کو پھر ہمارا اللہ معاف کرے مدرسوں کا ماحول ہے کچھ کہ مار پٹائی, اور مطلب اٹس کائنڈ آف سمبولک. اگر آپ نے بچے کو سیدھا کرنا ہے نا, کہا بھی جاتا ہے سیدھا کرنا ہے تو اس کو مدرسے ڈال دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ذیشان بھائی بھی کیس بتا رہے تھے اور آنٹی نے بھی ڈسکس کیا, میرا خیال ہے ہمارے پاکستان میں زیادہ ریزن یہ ہے کہ ہم فورسفلی بہت زیادہ بچے کو پش کرتے ہیں کہ تم نے حفظ کرنا ہی کرنا ہے. اس کی اپنی اس میں ولنگنیس شاید نہیں ہوتی, اور پھر ہمارا جو ماحول ہے کہ پروسیس, جس طرح ذیشان بھائی نے کہا کہ جو پروسیس ہے حفظ کرانے کا, میرا خیال ہے اس کی وجہ سے نا لوگ ذرا پٹ آف ہو جاتے ہیں. دی آئرنی از قرآن مجید خود کہتا ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن. ایگزیکٹلی, سبحان اللہ. لیکن آئرنی کی جب بات ہو رہی ہے نا تو عبدالعلیم یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, حفاظ سے پوچھیے, قرآن مجید کی نعمت اتنی بڑی ہے. میری جتنی ڈگریز ہیں سب میں سے سب سے زیادہ ہارڈ ارن ڈگری ہے. یہ ویسے اتنی محنت کے بغیر حاصل بھی نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ جو قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ استاد کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے, ماں باپ کی بھی چل رہی ہوتی ہے, اور استاد اور ماں باپ کا کام ہے پریشر کو ریلیز کرنا, نہ کہ پریشر کو اور کرنا. خرابی میرا خیال ہے یہاں پہ آتی ہے جب ہم پریشر کو مزید کر دیتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ بچے جب تک قرآن حفظ کرتے ہیں نہ ان کی صحت ٹھیک ہوتی ہے نہ ان کا دماغ ٹھیک ہوتا ہے. حفظ کرتے حفظ سے نکلتے ہی بچے کو لگتا ہے ہم شاید عام دنیا میں آ گئے. تو اگین ہمیں ڈیوائز کرنے پڑیں گے ویز ہاؤ ٹو میک اٹ ایزیئر, ہاؤ ٹو میک اٹ اے لٹل بٹ مور فن, دو دیر از نو ایلیمنٹ آف فن ایٹ آل دیئر. تو اور یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی نعمت حاصل ہو نہیں سکتی. اور دیکھیے اس کا اعجاز بھی دیکھیے, انڈونیشیا میں دیکھیے, میں پاکستان کی جیسے میں نے بات کی, بنگلہ دیش میں دیکھیے حفاظ کی یہ جو تعداد ہے کتنا بڑا فخر ہے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ, میں آپ سے کریٹیکل کویشچن پوچھتا ہوں, کیا اس میں غلطی پیرنٹس کی تھی؟ آپ حفظ کے ٹاپک کو چلیں سائڈ پہ رکھیں, برننگ کویشچن ہے. دیکھیں یہاں پہ نہ تو ہم کوئی بلیم گیم کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ایشوز نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. ایسے ہی ہے, اور میں چاہوں گا آج ہم اوپن کچھ ایشوز بورڈلی کریں ڈسکس, اور لوگ ہمت پیدا کریں اپنے اندر وہ ایشوز سننے کی. اسی لیے میں نے آنٹی کو بھی دعوت دی کہ ماشاءاللہ ان کا کافی ایکسپیرینس ہے. جو کویشچن ہے ذیشان, آئی تھنک کہ پیرنٹس کی غلطی ہوتی ہے, یہ میں بہت بولڈلی کہہ رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ اب کوئی ٹین ایجر یہ سن کے پیرنٹس کو بلیک میل کرنا شروع کر دے کہ لو جی یوتھ کلب والوں نے کہہ دیا اب تو آپ ہی کی غلطی ہے. دس ول بی فولشنیس آن ہز اور ہر بہاف. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ بے صبرے ہو جاتے ہیں اکثر, اور وہ بچہ چھوٹی سی غلطی کرے نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ تباہی کی طرف چلا جائے گا, یا تباہ ہو جائے گا, یا یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اس وجہ سے آئی بلیو کہ وہ اتنا زیادہ سم ٹائمز کنٹرول کرتے ہیں, اتنا کنٹرولنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک حد تک کنٹرول ٹھیک ہے, یہ ایڈوائزیبل بھی ہے. ایون بل گیٹس کہتا ہے کہ 14 سال سے پہلے بچے کو موبائل نہ دو, اور دینا ہے تو سپروائز کرو. کیا پیرنٹس ٹاکسک ہو سکتے ہیں؟ یہ لفظ استعمال کرنا, ٹاکسک پیرنٹس ہوتے کیا نیگیٹو پیرنٹس نیگیٹو ہو سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں آنٹی اس کو آپ آنسر کریں, اور میں یہ بھی پھر انشاءاللہ آپ کے بعد میں چاہوں گا میں ٹاکسیسٹی کو ڈیفائن بھی کروں. لیکن ڈو یو تھنک پیرنٹس اینڈ اور اینی ون سبلنگ کین بی ٹاکسک؟ اچھا, اب یہ ہے, اس سوال کا جواب بڑا تلخ ہے
اور اگین ہمارے بچے اسے یہ نہ لے لیں کہ اب ماں باپ کے جو ہے نا جرم ثابت ہو گیا تو لہٰذا ان کو کارنر میں کھڑا کر دو اور اسٹارٹ اسٹوننگ دم. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بات سمجھنا کہ چونکہ ماں باپ بہت محبت کرتے ہیں لہٰذا وہ خطاؤں سے بھی معصوم ہو گئے, ٹھیک ہے, ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, لہٰذا وہ ان کی جو بھی وہ قدم اٹھانے کے لیے بچے کو کہہ رہے ہیں وہ ہر صورت میں فلالیس ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے. پیرنٹس اپنی امینس لو کے باوجود بھی پیرنٹس ہیں اور انسان ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں پیرنٹ ہوڈ از دی ہارڈسٹ جاب. ٹھیک ہے, ہم سب کو جو پیرنٹس بن چکے ہیں سب کو اس بات کا اندازہ اور بہت چھوٹی عمر سے اندازہ ہو جاتا ہے. دوبارہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ BBC والوں نے ایک سیریز بنائی تھی 90s میں اور وہ ورتھ واچنگ ہے. اس کے اندر انہوں نے پیرنٹس کی سائڈ سے ایسی سکنسز اور مینٹل النیسز کو ٹاپک بنایا ہے کہ دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ہے کہ پیرنٹس نارسسسٹ ہیں, ٹھیک ہے, وہ سمجھتے ہیں ہم ہر ماں باپ چاہتا ہے جو میں نہیں بن سکا میری اولاد بن جائے, لیکن یہ کہ جب وہ بیچاری اولاد سم ٹائم نہیں بن سکتی اور سم ٹائم وہ 15-16 سال کی عمر میں ان کو وہ والی لورلز نہیں لا کے دے رہی جس کے ساتھ وہ دنیا کے سامنے فخر سے سینہ پھلا کے کہہ سکیں کہ میرا بیٹا دیکھو اس کی وجہ سے دیکھو. اچھا وہ نہیں کر سکتی تو پیرنٹس ان کو باقاعدہ مجرم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ پرابلم جو ہے نا باپوں کی طرف سے خاص طور پہ آتی ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا اور انہوں نے دکھایا حتیٰ کہ کئی دفعہ اٹینشن سیکنگ کے اندر پیرنٹس اپنی اولاد کو بیمار کر لیتے ہیں اور پیرنٹس کو احساس نہیں ہوتا اور وین ون کوسچنز دیئر لائلٹی تو دے آر سو اوفینڈیڈ. میرے بارے میں ماں میں نے تو تمہارے لیے راتیں جاگی تھیں, تم میرے بارے میں سوچ سکتے ہو کہ میں ایسا کر سکتی ہوں. Come on, you need to learn the parenting. صحیح. اس سے پہلے کہ وہ خوش ہوں ٹین ایجرز اور کہیں کہ لو جی اب ہم پیرنٹس کو ایک کلپ دکھاتے ہیں, میں چاہوں گا کہ ہم ذرا ٹاکسیسٹی کو ڈیفائن بھی کر لیں اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ٹین ایجرز کی جو ہے وہ اصلاح بھی کرتا رہوں گا آپ لوگوں سے ڈس ایگری کر کے. لیکن ہو از اے ٹاکسک پرسن, میں سمجھتا ہوں سم ٹائمز اللہ کی طرف سے آزمائش, فادر بھی ٹاکسک ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال, کیسے کیسے سخت جملے ان کے والد نے انہیں کہے کہ اگر تم یہاں سے نکل جاؤ نہیں تو میں آئی ول اسٹون یو ٹو ڈیتھ, تمہیں سنگسار کر دوں گا. اب دیکھیں کتنا ایموشنل ڈیمیج ہے. پھر ٹاکسک رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں. ابو لہب کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح اس نے مینٹلی فزیکلی ہر طرح سے ٹارچر دینے کی کوشش کی. سبلنگ بھی ٹارچرس ہو سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی دیکھیں سبحان اللہ, اللہ نے ہر مثال قرآن میں رکھی ہوئی ہے. کتنا ٹاکسک کہ ہر وقت اس کو حسد کی نگاہ سے دیکھنا اپنے بھائی کو اور پھر اس کو مارنا اور بلی کرنا. تو یس ہو سکتے ہیں, لیکن یہ 4-5 سائنز بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ ایموشنلی ابیوسو جو لوگ ہوتے ہیں یا ٹاکسک ہوتے ہیں ان کے یہ سائنز ہیں. نمبر 1, دے آر ہائپر کریٹیکل. ایک ہوتا ہے کریٹیکل, ایک ہوتا ہے ایکسٹریملی کریٹیکل. ہر چیز میں کریٹیک اینڈ دے آر ایکسٹریملی ججمنٹ. جیسے معذرت جسے ہم شاید عام زبان میں کیڑے نکالنا بھی کہتے ہیں, ہر بات میں کیڑے اور ججمنٹل ہونا تو ان کا حق ہے نا. ہاں صحیح. اچھا, تو دوسرا ہے جی کہ دے اگنور دا باؤنڈریز اینڈ دے انویڈ یور پرائیویسی. یہ بھی لیکن اس میں تھوڑا سا پرائیویسی کو ذرا ایکسپلین کریں کہ وہ کون سی پرائیویسی ہے جس میں پیرنٹس نہیں انویڈ کر سکتے. دیکھیں آنٹی, کچھ ینگسٹرز آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے کہ نا ہمارے پیرنٹس ہمارے موبائل چیک کرتے ہیں, 14 سال 13 سال کے بچے, تو وہ اس کا بڑا مائنڈ کرتے ہیں. پھر یہ کہ ہمارا دروازہ کھول کے اچانک اندر آ جاتے ہیں. فادرز اسپیشلی ٹین ایج جو وہ بچے ہوتے ہیں ان کے فادرز یہ شکایت کرتے ہیں جی کہ اچانک ہی چھاپا مار لیتے ہیں. تو ڈو یو تھنک اٹ از انویڈنگ دا پرائیویسی, یا پیرنٹس کا کچھ تو رائٹ ہے آنٹی میرا خیال, اگر وہ سپروائزڈ کر رہے ہیں تو کین دے سی دا واٹس ایپ اور کین دے لک ایٹ دا موبائل وغیرہ. کچھ کیسز میں تولی بھائی کیمراز بھی لگے ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں کے اگر رومز ہیں تو کیمراز انسٹال ہوتے ہیں. یہ تو پھر بہت اس میں آڈیو اور ویڈیو دونوں. آپ ریکمینڈ نہیں کرتے اپنی جاب پلیس پہ اپنے ورکرز کے اوپر کیمرہ لگانے کو؟ اچھا ٹھہریے, ہم تھوڑے سے کسی غلط وینیو کی طرف جا رہے ہیں. ایک بات ہمیں سمجھنی ہے, اتھارٹی اللہ نے پیرنٹس کو دی ہے. ایٹ لیسٹ جب تک بچے ان کے انڈر ہیں نا, ان کے چارج میں ہیں, جب تک دے ہیو دی اتھارٹی, دے آر دی باس دیئر. اللہ اپنے بارے میں نہیں کہتا الا لہ الخلق والامر, میں نے پیدا کیا ہے تو تو جب تک میرے گھر میں رہ رہے ہو, جب تک نظام تو میرا چلے گا. اور یہ صرف اور صرف اتھارٹی جو ہے یہ ایک اپنی پوزیشن کو یا اپنی ٹیریٹوری کو مارک کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس باپ جو ہے اپنی اولاد کو سب سے بڑا تحفہ ادب کا دیتا ہے. ادب کیا چیز ہے؟ ڈسپلن. اچھا ڈسپلن کیا چیز ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتے ہیں. ایک سسٹم, ٹھیک ہے, وہ سسٹم جس میں باپ کی بتائی ہوئی ویلیوز, باپ پالیسی میکر ہے نا,
گھر کا قوام ہے نا, تو پالیسی وہ بنا رہے ہیں نا, اس کی جو بتائی ہوئی ویلیوز کے اوپر ایک سسٹم سیٹ اپ ہو رہا ہے, اور اس کی بتائی ہوئی ویلیوز, اس کی بتائی ہوئی جو باؤنڈریز ہیں ان کے مطابق چلا جائے گا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا فَارْزُقُوهُمْ. اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیوقوفوں کے ہاتھ میں اتھارٹی نہ دے دو. یہ ہے تو بیسیکلی مال کے بارے میں, لیکن وہ مال جس کی وجہ سے تمہیں اپنی فیملی میں سپیریورٹی یا اتھارٹیٹیو جو پوزیشن حاصل ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں نہ دے دو, کیونکہ تمہارا کام ہے گائیڈ کرنا. اچھا, اب یہ ہوتا ہے کہ کیا والدین کی لائلٹی یا والدین کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اتھارٹی کو ہاتھ سے جانے دینا؟ میں آپ سب سے سوال کر رہی ہوں, کیونکہ آپ لوگ بھی باپوں کی حیثیت میں بیٹھے ہیں, کہ کیا جو ہے محبت کا پہلا تقاضا ہے کہ اتھارٹی کو لیٹ گو کر دو؟ اور اگر آپ کہیں گے کہ یس, جو ہمارے بچے سمجھتے ہیں, تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم بچوں کو اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لینے دیتے ہیں نا, ہم نئی ماؤں کو بڑا شوق ہوتا ہے بچوں کو اپنے فیصلے خود کرنے دو. ہم بھی جب اپنے بڑے کنٹرولڈ پیرنٹس کے وہ انوائرمنٹ سے نکلے نا, پیرنٹ ہوڈ سے نکلے, تو ہم نے بھی کہا رہے ہم نے تو اپنی اولاد کو وہ ہارڈ ٹائم نہیں دینے جو ہمارے ماں باپ نے دیے تھے, لیکن ہمیں 4 سالوں میں ہی سمجھ آ گئی کہ جب تک ہم ایک سسٹم کے مطابق نہیں نہ چلیں گے تو ہوگا کیا, ہمارے بچے سفر کریں گے. اب ہم نے بچوں کے ہاتھ میں ان کی مہار دے دی ہے, بچہ بیچارہ وہ تو خود اس دنیا کے اندر میں اتنی کنفیوز ہوں تو وہ بیچارہ مجھ سے زیادہ کنفیوزڈ ہے, تو میں نے ہاتھ میں اس کے دے دیے کہ تو اپنی زندگی کے بارے میں ڈیسیژن کرو اور برنگ ان دی فیملی ور ایور یو لائک, اور میں تمہارے کمرے میں نہیں داخل ہو سکتی بیکاز یو ہیو سیٹ اپ یور سسٹم اینڈ آئی شوڈنٹ انویڈ ان اٹ. ایکسکیوز می, ٹھہر جائیے, ہمیں تھوڑا سا دوبارہ ان دونوں کے کو برج کرنا ہے. ایک اتھارٹی ہے اور ایک ہیومینٹی ہے. ہم آنٹی معذرت, لیکن ایک ڈائلیما اور بھی ہے اصل میں. میری ایک اور آبزرویشن بھی ہے, آپ جو کہہ رہی ہیں وہ درست ہے, لیکن خاص طور پہ انڈو پاک کلچر میں آپ کو پتہ ہے کہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کو اس طرح کا بنایا کہ وہ بہت زیادہ آبزرو کر کے سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جسے ہم اپنے ایجوکیشن کی ٹرمز میں ہڈن کریکولم کہتے ہیں, یا امیٹیشن یعنی کہ سب کانشیسلی بچہ ایک چیز لے رہا ہے. ایک اور ڈائلیما یہ ہے انڈو پاک کے اندر, آپ کو پتہ ہے کہ خاتون جو ہے یوزلی گھر میں اس کا ایک ڈومینیٹنگ کریکٹر ہوتا ہے, اور جو والد ہے وہ اس اتھارٹی کو ایکسرسائز پراپر طریقے سے نہیں کر پاتا بیکاز آف دا اسٹیٹڈ فیکٹ. اب بچہ جب یہ ایک فلپڈ سچویشن دیکھتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز, بچے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آبزرو نہیں کرتے, کیا اس سے بچے کی ایک نیچرل اورینٹیشن ڈس اورینٹیڈ نہیں ہو جاتی؟ کیا یہ بھی ایک وجہ نہیں ہے؟ بالکل ہے, بالکل, کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ جس کی اتھارٹی ہونی چاہیے اس کی اتھارٹی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی پھر اتھارٹی مل جانی چاہیے. میرا سوال ہے, مطلب میرا یہ سوال ہے کہ کیا میں ڈیفر کروں گی. میں آپ کو بتاؤں, جو انڈو پاک کے اپنے معاشرے کی بات کہی ہے نا, ہم لوگ جو ہیں ہماری فیملی سسٹم میں آج بھی مور اور لیس 70% سے بھی اوپر یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. یہ ٹھیک ہے عورتوں کو گھر میں بہت جگہ ملتی ہے اور وہ جو کونے کھدرے ہوتے ہیں اس کے اندر انہیں کی وہ چلتی ہے, لیکن پالیسی میکر ہمارے ہاں باپ ہوتے ہیں اور اس کو کھلے دل سے تسلیم کیا جاتا ہے. اور یہ بات میں آپ کو ایسے نہیں بتا رہی ہوں, میں نہیں کہہ رہی ہوں. کل پرسوں ایک ہیں, نام ابھی میرے ذہن میں آ جاتا ہے, اینڈریو ٹیٹ, ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی LGBT کے مخالف ہیں اور یہ اسلام کی تعریف کر رہے تھے. میں انشاءاللہ شیئر بھی کر دوں گی اس کا لنک, آپ نے سنا بھی ہوگا. اور اس نے اس میں کہا تھا, اس نے جب اسلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا نا, اس نے کہا جو ایشو آئیں گے نا اس کا حل اسلام کے پاس ہوگا. اس کے اندر اس نے ایک بہت بڑی بات کی تھی. اس نے کہا عورتیں جو ہیں وہ اپنی فیملی سسٹم میں اپنے مردوں کی فرما بردار اور اس پہ ہیپی ہیں اینڈ دے آر پروڈکٹیو. تو اس لیے میں اس کو یہ نہیں کروں گی. یہ درست ہے تھوڑی بہت نوکا جھونک چلتی ہے, لیکن ماؤں کو بھی پتہ ہوتا ہے ہم نے باپوں کی لمٹ سے باؤنڈری سے باہر نہیں جانا. میں جو ہے نا جنرل اس کی سسٹم کی بات کر رہی ہوں. ہاں, جو ذیشان نے جو مینشن کیا وہ بھی ایک سچویشن تو ہے کہ ایسا, چونکہ فیمنزم جب سے فروغ پائی ہے اور سوشل میڈیا پہ لڑکیاں جاتی ہیں, ظاہر ہے وہ دیکھتی ہیں بہت سی چیزیں, تو کبھی کبھی وہ بائی پاس تو کرتے ہیں خواتین اس اتھارٹی کو, سمجھ نہیں پاتی, جس سے بچے کے ذہن میں شیورلی وہ اتھارٹی چیلنج ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک المیہ ہے. لیکن میں پرسنلی آپ کو ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا. آنٹی نے جو بات کی, آپ نے کہا نا اتھارٹی ہونی چاہیے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ میں سوال آپ تینوں سے ضرور پوچھنا چاہوں گا اس کے بعد کہ کتنی ہونی چاہیے. یعنی جیسے یہاں لکھا ہے نا کہ وہ بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں آپ کی باؤنڈریز کو اور آپ کی پرائیویسی کو, بٹ دے کوڈ بی سبلنگ ایز ویل. ضروری نہیں ہے پیرنٹس کے بارے میں لکھا ہے. میں نے جب بھی, میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس ان دی نیم آف لو, جی آپ بھی ذیشان شاید ریلیٹ کریں, میرا نا ایک بلیف تھا, اسٹرانگ بلیف,
بچوں پہ, اپنے بچوں پہ, کلاس کے بچوں پہ, 11 گریڈ 10 گریڈ, کہ یار یہ مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں, وچ از ٹرو, اور میری عزت بہت کرتے ہیں, تو انہیں نا اگر میں ان کے اون پہ چھوڑ دوں گا تو یہ میری لاج رکھتے ہوئے نا کچھ ایسی حرکت نہیں کریں. اور انہوں نے آپ کی لاج نہیں رکھی, اور ایوری سنگل ٹائم دے لیٹ می ڈاؤن. اینڈ میں پھر کیا کہوں اب انہیں آ کے, جیسے میں نے نا انہیں آڈیٹوریم میں کھلا چھوڑ دیا. میں نے کہا یہ میں نے انسٹرکشن دے دی ہیں کہ کچھ نہیں کرنا, کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. میں بس آیا, واپس آتا تھا تو اسکرین اتری ہوتی تھی یا کوئی پروجیکٹر میں مسئلہ ہوا ہوتا. سسٹم نہیں نا دیا آپ نے, محبت دی, آپ نے ٹرسٹ دیا, لیکن آپ نے سسٹم نہیں دیا. اور یہ میرا خیال ہے آپ کے بہاف پہ ایک بہت بڑی زیادتی تھی کہ آپ نے بیچارے چھوٹے سے بچوں کو کہا جاؤ اپنا سسٹم خود بنا. ایگزیکٹلی, یہ میں نے پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے کہ سم ہاؤ دے کین ناٹ کمپریہینڈ مینی تھنگس. وائی؟ بیکاز اس کو سائیکولوجیکلی اگر میں بتاؤں تو دے آر میکنگ دیئر ڈیسیژن فرام ایمگڈالا. ایمگڈالا از دی ایموشنل پارٹ آف دا برین. آپ بہتر بتائیں گے, پری فرنٹل کورٹیکس ابھی ڈیولپ نہیں ہوا. ان کو کانسیکوینسز نظر ہی نہیں آ رہے, انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ اگر ہم نے سر علی کو لیٹ ڈاؤن کیا تو ان کو پرنسپل پوچھے گا کہ تم نے چھوڑا کیوں انہیں اکیلا. ان کو ابھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ان کا وہ پرسپیکٹیو ہی نہیں ہے, نہ وہ ویژولائز کر سکتے ہیں اس چیز کو. تو یہ بات آنٹی کی میں سمجھتا ہوں ذیشان درست ہے کہ آپ نہیں کھلا چھوڑ سکتے بچوں کو, بیکاز دے ہیو لیٹ می ڈاؤن, بٹ آئی لو دیم. یہ ایسا نہ ہو کہ میرے کو اسٹوڈنٹس کہیں کہ سر ہم نے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا, ایسی بات نہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ جب سارے مکس اپ ہوتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہیں حرکتیں. علی بھائی ایکچولی ہم لوگ میرا خیال ہے کہ اسپیسیفائی کر لیں کہ ہم کن کی بات کریں, کس ایج گروپ کی بات کریں, کیونکہ جب آتا ہے نا کہ بریچ آف پرائیویسی یا انویژن جو ہے وہ پھر چھوٹے بچے کے لیے اور چیز ہے, ٹین ایجرز کے لیے اور چیز ہے, گرون اپ کے لیے, ایڈلٹ کے لیے ڈفرنٹ ہے. یعنی وی شوڈ اسپیسیفائی کہ کہاں ہم اگر ہمارے کلچر میں ہم دیکھیں نا تو میں سمجھتا ہوں پیرنٹس یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ بچہ بڑا ہو گیا. ایگزیکٹلی, جیسے ایک بچہ میرڈ ہو گیا تو تب بھی اس کے ہر ڈیسیژن میں انوالومنٹ, ہر بات میرے سے پوچھ, ہر بات میں انوالومنٹ. یعنی وہ ایسے شو کرتے ہیں جیسے شادی اس کی نہیں, شادی ان کی ہوئی ہے. یعنی وہ ہر بات میں جی انوالومنٹ. تو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ہم تھوڑا سا ذیشان اسٹارٹنگ فرام یو. تو پھر میں اسی بات کو ایک فریز میں سامنے رکھ لیتی ہوں تاکہ ہم اس کا صحیح جواب دے لیں. میں نے کہا تھا اتھارٹی تو وہ نہیں جانے دینی نا, تو اتھارٹی اور ہیومینٹی, اس کا انسان ہونا, یہ سائڈ بائی سائڈ چل سکتے ہیں. کوشچن میں نے رکھ دیا, اب جواب دیجیے. آپ نے بہت جو ہے نا وہ ایسی تار چھیڑ دی ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہم جب شادی ہو جاتی ہے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, تو یہاں پہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ اب پیرنٹنگ کے ہم ایک نیکسٹ ٹیئر میں انٹر ہو گئے ہیں. والدین کی بات تو میرے ذاتی اعتبار سے تو نو ڈاؤٹ کہ والدین کو, اور سمجھدار والدین اسپیس دیتے بھی ہیں ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں. لیکن آئی تھنک کہ ایز چلڈرن, ایز میرڈ چلڈرن, ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کچھ باتیں جو کہ ہمیں پہلے شادی سے پہلے سمجھ نہیں آتی تھیں, صحیح, وہ ہمیں اگر اب سمجھ میں آ گئی ہیں, تو ہمیں والدین کی جگہ پہ ہم لوگ وہ اس چیز سے ریلیٹ نہیں کر سکتے جو وہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اکثر جگہوں پہ آپ کو لگے گا کہ شاید وہ آپ کی پرائیویسی بریچ کر رہے ہیں, لیکن اسٹل ایز اے رول اللہ نے جو ان کو بنایا وہ تو آپ کا پیرنٹس ہی ہے. شاید وہ آؤٹ آف کنسرن کر رہے ہیں, یا آپ کا خیال رکھنے کے لیے, آپ کا خیال رکھنے کے لیے, یا دیٹ از دیئر مینیفیسٹیشن آف یور لو. آپ ان کو ضرورت سے زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, اور کیوں نہ ٹائم دیا جائے. اب آپ خود دیکھیں, اس کو ریٹروسپیکٹ میں دیکھیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کیا آپ نے زیادتی نہیں کی اپنے والدین کے ساتھ بچپن میں؟ کون اینجل ود دا رنگ ہے جو مجھے ابھی تک مجھے یاد آتا ہے کہ میں تو ابھی تک معافیاں مانگتا ہوں. کئی ایسی بیوقوفانہ حرکتیں وہ اب مجھے یاد آتی ہیں. تو اس میں دونوں, آئی تھنک دیر از اے بیلنس. میں وائل آئی سے دس, میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ پیرنٹس بریچ نہیں کرتے, بلکہ بہت زیادہ بریچ کرتے ہیں, وچ از ویری بیڈ, جو کہ اگلی نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ نیولی میرڈ کپلس کو, یا جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو گئے اپنے والدین کے ساتھ رہنا, اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے والدین ہیں اور ان کا بہرحال ایک حق ہے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے, اینڈ ان اینی کیس اف دے آر مسٹیکن, کوئی بات نہیں. علیم آپ کیا کہیں گے کہ ایج گروپ کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں. میں ایک کارپوریشن میں کام کر رہا تھا, ہمارے ڈائریکٹر تھے, ان کا ایک جملہ مجھے آج تک نہیں بھولتا. انہوں نے کہا کہ بڑوں کو بڑا کرنا سیکھیں. یعنی کہ بڑا ہے, کبھی کبھی آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے بڑوں کو بہت زیادہ رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. آپ کو اپیرنٹلی لگ رہا ہوگا کہ آپ وہ آؤٹ آف دا وے جا رہے ہیں, لیکن دس از واٹ دے ایکسپیکٹ, اینڈ آئی تھنک دے ہیو اے رائٹ ٹو ایکسپیکٹ ان سم وے اور فارم. صحیح ہے,
صحیح ہے جی. علی بھائی ایج کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں ذیشان بھائی کی بات میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ ڈیفینیٹلی ہمارے پیرنٹس ہیں. میرا اپنا بھی اسی طرح ہے کہ فار ایگزامپل ڈرائیونگ کے دوران ابو میرے ساتھ بیٹھے ہوں, ہی نوز کہ میں گاڑی بڑی اچھی چلا لیتا ہوں, بٹ اسٹل وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تیز جا رہے ہو, بیٹا سلو کرو, اینڈ واللہ وہ اپنی محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بات, ہی فیلز پراؤڈ ایگزیکٹلی کہ بھائی میں اپنے بیٹے کی زندگی میں دخیل ہوں, تو ان کو یہ آنر ویسے لینے دیجیے, لیکن یہاں پر ان کی اس نیڈ کو تھوڑے سے بڑے بن کے, یہاں پہ ہی نیڈز یور آپ کی میچورٹی کی ضرورت ہے, ان کو یہ بتائیں کہ اور اس نے میرے سے سن لیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے یہ کہ یار آپ لوگ ایٹ لیسٹ نا اپنے پیرنٹس کی نیت پہ شک نہ کیا کریں, یہ بہت امپورٹنٹ خصوصاً جب وہ کمزوری میں جا رہے ہیں نا, تو پھر اب آپ بڑے ہونے پہ آ رہے ہیں, جو جتنا خیر خواہ ہوگا, جتنا طاقتور ہوگا, اتنا ذمہ دار ہوگا. یعنی آپ فوراً ٹاکسکسٹی کا لیبل نہ لگا دیں, یہ تو کنٹرولنگ ہو گئے ہیں, ٹاکسک ہو گئے ہیں, تو تھوڑا سا سمجھیں ان کے پرسپیکٹو. کیونکہ نیت پہ شک نہیں کرنا آپ نے ان کو روم دینا کہ یار ٹھیک ہے وہ میرے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں, آپ نہیں مان رہے نا, فار ایگزامپل آپ کو وہ بات نہیں ہضم ہو رہی, آپ چپ کر جائیں. اب یہ بہت ہارڈ رائٹ ہے, وہ کیسے, یہ بالکل وہی ہے کہ وہ ڈرائیونگ ہو رہی ہے نا, تو وہ جو نکما ڈرائیور ہے اس کو بھی ایکسیڈنٹ سے بچانا ہے, خود کو بھی بچانا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. وہی بات ہے کہ جب کمزوری آنے لگ جاتی ہے, اتھارٹی ہاتھ سے جاتی رہتی ہے, تو یہ تو فینومینن جو ہے نا بڑا نیچرل ہے, اور اس سے ہمارا بھی وقت آنے والا ہے, اور بہت سا مجھ جیسوں کا تو وقت آ ہی رہا ہے, تو بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو اگین جو ہے نا, اسی کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ وخفض لہما جناح الذل, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ نے جو اپنے رائٹس کے بعد پیرنٹس کے رائٹ کا ذکر کیا نا, یہ بہت ہارڈ چیلنج ہے, اور اللہ نے اس کو دیکھیں عبادت کے وہ اس کے توحید کے اقرار کے بعد لے کے آئے, کیونکہ یہ آزمائش چھوٹی نہیں ہے. آپ دیکھیے وہی بات ہوتی ہے نا کہ آپ کو آئیڈیلی کہا تو یہ جاتا ہے کہ اماں, وہ جو ہم بڑی پوسٹس وغیرہ پڑھتے ہیں نا کہ وہ تم سے میں نے 10 دفعہ تم نے بچپن میں کویسچن پوچھا تو میں ہر جگہ کہتا تھا ہاں میری جان, اور آج میں تم سے 4 دفعہ پوچھ رہا ہوں تو تم کہہ رہے ہو اب آپ چپ نہیں کر سکتے. وہ بڑی زبردست ہے. اچھا لیکن یہ چیزیں تھوڑی سی نا ریٹوریکل بھی ہیں, ٹھیک ہے. اس بات پہ آ جائیے کہ کرنا کیا چاہیے جب آپ ذمہ دار ہو جاتے ہیں نا اپنے ان فیصلوں کے جن فیصلوں کا تعلق ماں باپ سے نہیں ہے, تو آپ وہاں پہ لائبل بھی ہوتے ہیں. اب وہاں پہ آپ جو ہے نا فولش بیڈنگ پہ چلنا شروع کر دیں, تو اس کے بعد نہ پیرنٹس آپ کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور نہ اللہ آپ کا ایکسکیوز قبول کرتا ہے, کیونکہ آپ وہاں پر ایک سین ڈیسیجن اور ایک رسپانسبل ڈیسیجن اور ڈیسیجنس کی آنرشپ لینے کے لیے ذمہ دار تھے. تو وہی بات ہے کہ پھر یہ وہ ہارڈ روڈ آ گئی ہے. بالکل, پھر تو آپ نے ٹوٹلی علیحدہ کر لیا نا, سسٹم ہی علیحدہ. ایگزیکٹلی. تو علی بھائی ایج گروپس کا جو آپ بات کر رہے تھے نا, میں اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. 1 to 7 یعنی بچہ جب پیدا ہوا ہے 7 ایئرس تک, پھر 7 to 15 اور 15 ایئرز آنورڈ. میں سمجھتا ہوں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو بینگ اے پیرنٹ سب سے پہلے تو ہمیں چیز سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ بچہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. موسٹلی ہمارے پاکستانی پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ میرا غلام ہے اور وہ میری اس پہ 110% اتھارٹی ہے ٹل دا اینڈ آف ہز لائف, ٹل دا اینڈ آف ہز لائف. تو یہ چیز کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ کی امانت ہے, میں نے اس کو تربیت اچھی کرنی ہے, اچھا اس کو بڑا کرنا ہے, اور پھر میں نے اللہ کے حوالے کرنا ہے اس کو. یہ ایک اللہ نے میرے سے پوچھنا ہے اس کے بارے میں. تو جو فرسٹ 7 ایئرز ہے نا, میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کو نا بچوں کے ساتھ دیٹ از اے ایج آف پلینگ, یعنی اس میں ٹھیک ہے اتھارٹی بھی آپ کی تو ہوتی ہے 100% ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے. چھوٹا بچہ تو نہیں کہتا نا ابو آپ میرا یہ پیمپر اس طرح نہیں ایسے چینج کریں یا مجھے نہ لگائیں پیمپر فار ایگزامپل, تو تب تو اتھارٹی ہے. اس ٹائم میں میکسیمم آپ نے پلے ہی کرنا ہے, آپ ڈانٹیں گے بھی نہیں اتنا زیادہ, اور آپ وہ مطلب بہت زیادہ ہی ہر چیز سے روکیں گے بھی نہیں. کیونکہ میں ایک نا ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے پیرنٹنگ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیز بتائی. وہ کہتے ہیں دیکھیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, وہ جو بھی کام کرنے لگتے ہیں نا, ہم انہیں کہتے ہیں نو, ڈونٹ ٹچ دس, ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ ڈو دس. وہ اپنے ارلی 3 اور 4 ایئرز میں سنتے ہی 90% نو ہے ہر چیز کا, کہ ادھر یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل کھلا چھوڑ دیں کہ وہ جا کے الیکٹریسٹی کے سوئچ کے اندر انگلی دے دیں. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ, لیکن کہنے کا مطلب ہے جو چیزیں پرمیسیبل ہیں, جو چیزیں وہ کر سکتے ہیں ایزیلی سیف لائن میں رہتے ہوئے. اس کو میں ایڈ کر دوں تاکہ آڈینس کو پتہ لگ جائے. ایرک ایرکسن کی 8 stages آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ضرور پڑھیں پیرنٹنگ کے لیے. اس میں نا وہ ایک اسٹیج بتاتا ہے انیشیٹو ورسز گلٹ. تو وہ کہتا ہے یا اس ایج گروپ میں, اور وہ ہوتی ہے 3 to 6, یا اس میں آپ بچے میں گلٹ پیدا کر دیتے ہیں یا اس میں انیشیٹو پیدا کرتے ہیں. تو یہ آپ کے والی بات ہے, آپ کنٹینیو کریں. اچھا عبدالعلیم, آپ ہی کی بات کو جو آپ نے کہا نا کہ 7 ایئرس تک ان کو کھیلنے دیجیے, اچھا تھوڑا سا کھیلنے کو ڈیفائن کیجیے کہ پیرنٹس کو پتہ لگے کہ کھیلنے دینے سے کیا مراد ہے. اسے کیا وہ جس کو کہتے ہیں لٹرلی کھیلنا مراد ہے؟ نہیں,
ان کی فالیز کا پورشن زیادہ رہے گا, اپنی ایکسپیکٹیشنز کو لوئر رکھیے, ان کو غلطیاں زیادہ کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں. اس کو کھیلنا چاہیے, یعنی فیوٹیلٹی جو ہے نا زبردست. بہت اچھا ایڈیشن کیا آنٹی نے, کیونکہ اس ایج میں نا بچہ بہت سی چیزیں ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے, ساری چیزیں لرن کر رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ایج ہوگی جس میں آپ نے کرنا ہے, اس کے بعد 7 to 15 جو ایج ہے نا وہ ہی از ٹرننگ ٹورڈز میچورٹی. اب وہ ایڈلٹہڈ کی طرف جا رہا ہے, اور ہمارے دین نے بھی یہ کہا نا کہ نماز کے حکم میں بھی کہ پہلے 7 سال تک آپ نے صرف اس کو ترغیب دلانی ہے, ٹھیک ہے. تو 7 years آنورڈز آپ اس کو نا مینرز اور دین اور نالج جو ہے نا پراپر اس کو ٹیچ کرنا شروع کریں ود لو اینڈ حکمہ. دس از ویری امپورٹنٹ. لاسٹ مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ڈنڈے سے اس کو کہنا ہے یار پتر تو یہ نہیں کر رہا, تو یہ کیوں نہیں کر رہا, تو جب میں نے کہا تھا تو نے فجر اٹھ کے پڑھنی ہے 7 سال کے بچے کو, تو وہ نہیں اٹھا تو آپ نے 2-3 چپیٹیں لگا دی. تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. آپ نے 7 to 15 جینٹلی اینڈ پولائٹلی یو ہیو ٹو ٹیچ دیم مینرس, اور اس کے بعد دین اور جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ ایزیلی گراسپ کر سکتا ہے وہ چیزیں. اچھا اسی کو میں کہوں گی کہ گریجولی رسپانسبلٹی ریلیز کیجیے, ٹھیک ہے, اور اس کو اس تک ذرا اس کا بوجھ زیادہ جانے دیجیے. یہ اس کو میں بتاتا ہوں, ایجوکیشنسٹ یو ول ٹیل مور ذیشان, اس کو کہتے ہیں فارمل, اس کو کہتے ہیں ریزننگ. بچے کے ساتھ نا ریزننگ پروسیس, ذرا بچہ بہت آرگیو کرے گا. ٹین ایجر جو ہے نا, جو آپ ایج گروپ, وہ اس زون میں ہے کہ اس نے نیا آرگومنٹ سیکھا ہے, وہ نئی چیزیں دیکھ رہا ہے, اس کا پری فرنٹل کورٹیکس ڈیولپ ہو رہا ہے, تو وہ دبا کے آرگیو کرے گا آپ سے. اب ہوتا کیا ہے کہ مدرز اور فادرز جو ہے نا غصہ کر جاتے ہیں, اتنا آرگیو, یہ اتنا آرگیو, بدتمیز, وہ کہتے ہیں بدتمیز. تو یہ 3 سٹیجز انہوں نے جو بتائیں وہ ایجوکیشنسٹ نے, کہ نمبر 1 ہے امیٹیشن, نمبر 2 ہے ریزننگ, نمبر 3 ہے فارمل انسٹرکشن. انفارچونیٹلی پاکستان میں الٹا ہے, فارمل انسٹرکشن پہلے, اور یہ میں نے اسلامک اسکولز میں بھی انفارچونیٹلی الٹا ہی دیکھا زیادہ تر. سب سے پہلے فارمل انسٹرکشن ہے, اس کے بعد کہیں جا کے ریزننگ ہے, امیٹیشن تو ہے ہی نہیں. وہ نہ ماں کا وہ کردار دیکھیں نا, مدر کو غصہ چڑھ رہا ہے, بچے نے سیکھنا, آنٹی ایسے ہی ہے, اس کو تو بہتر آپ بتا سکتی ہیں, اور فادر کو غصہ چڑھتا ہے, وہ بھی بچے نے سیکھنا, یہ تو پینک کر جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو بیٹرنگ فادرز ہوتے ہیں, یا جو اگریسو جو ڈومیسٹک وائلنس کا وہ کرتے ہیں, ان کے بچے عموماً جو ہیں, حالانکہ وہ خود وکٹم رہے ہوتے ہیں باپ کی اگریشن کے, لیکن آپ کو پتہ ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں ان کے ہاں 90% چانسز ہے کہ وہ بھی بڑے ہو کے مارنے والے فادر بنیں گے. بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے. اچھا اسی کو بات جیسے محمد علی آپ کہہ رہے ہیں نا, اسی کو میں تھوڑا سا, چونکہ میرا تھیسس تھا ہی اسلامک ویز آف پیرنٹنگ اور یوتھ ایشوز پہ تھا, اس پر الحمدللہ اللہ نے مجھے کام کرنے کی توفیق دی. تو وہ قرآن مجید سے جو ری انفورسمنٹ کا ہمیں سسٹم ملتا ہے نا, وہ بڑا زبردست ہے. وہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم وہ فارمل انسٹرکشن والی تو بات آتی ہی نہیں ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپ کی جو سزا, یا جس کو آپ کہتے ہو کہ ناؤ ٹیک اے اسٹیپ, اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 درجوں میں لائے نا, کہ سب سے پہلے فائدوہن. اچھا فائزوہن میں جو ہے نا, ہم پیرنٹس ایک بات کو بہت اگنور کر جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اخبار میں جیسے لکھی ہوئی چیز آتی ہے نا, گورنمنٹ کا آرڈر آتا ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ کوڑا پھیلایا تو آپ کو 500 درہم کا سائن ہو جائے گا, تو شاید ہم اس طرح کی کوئی بات کہہ دیں گے تو بچے بھی ایسا کر لیں گے. ایسے نہیں کر لیں گے. فائزوہن کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک پیج پہ آنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جب ہم کمیونیکیشن اسکلس کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ آپ جیسے ابھی ذیشان آپ شروع میں کہہ رہے تھے نا کہ جب تک مجھے یہ نہیں یقین ہو جاتا کہ میری اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ آئی کوڈ پٹ سم تھنگ ان, ٹھیک ہے. تو یہ جو فائزوں ہونا ہے نا, اس میں کوالٹی ٹائم ہے, اس میں جو ہے بچوں کے لیول پر آ کے اور میچورٹی کے لیول پہ آ کے بچوں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو انٹلیکچولی اس پوزیشن میں لانا ہے جس میں آپ اور وہ دونوں ایک اصول پہ ایگری ہو جاتے ہیں. جب آپ نے ایگری کر لیا کہ دس از دی سسٹم, بچہ بھی ایگری ہو گیا, آپ بھی ایگری ہو گئے, اس کے بعد اگلا چلتا ہے کانسیکوینسز سیٹ کرنا ہے. اچھا اس کے لیے مجھے بڑے ہی فائدہ دیا سپر نینی, ایک بڑی زبردست سی سیریز ہے, میں نے بہت دیکھی, اور اللہ نے مجھے اس سے بڑا ہی سکھایا. وہ کیا کرتی ہے, وہ جس بھی گھر میں اس کو جو بلایا جاتا ہے نا, وہ 4-5 دن گزارتی ہے. جاتے ہی وہ سب سے پہلے ایک چارٹ بنا دیتی ہے, یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. یہ وہ چیز ہے جو فائدو ہننا میں آتی ہے, کہ ایک وہ چیز جس پر بچہ بھی ایگری ہے, میں بھی ایگری ہوں, یہ کام ایسے نہیں کرنا, رات کے 8 بجے سو جانا ہے, کچرا نہیں مچانا, جو بھی ہے ایک چیز سیٹ ہوگی. ان اسٹیبلش کر لیا گیا رولس کو, اور ان کو لکھ کے لگا دیا گیا گھر میں. اس کے بعد صرف یہ کہتی ہے, پیرنٹس کو کہتی ہے کہ آپ چونکہ ڈیسیجن میکر بھی ہیں اور سسٹم میکر بھی ہے, تو آپ ایسا کریں کہ سی ٹو اٹ کہ اٹ از بینگ ورکڈ اپون. تو اب کیا ہے کہ, اور ساتھ کانسیکوینسز طے کر دیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ ہوگا. تھوڑا ہے, زیادہ بھی ہے, بچوں کی نیڈ کے مطابق, جس کو بھی ہم کانسیکوینسز سیٹ کرنا ہے.
کانسیکوینسز سیٹ کرنا آسان کام نہیں ہے, یہ ایک بڑا سسٹمیٹک کام ہے. ہم ٹیچرس کو پتہ ہے کیونکہ ہم یہ جب کاغذوں کے وہ پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ٹیچنگ سے کتنا مشکل زیادہ ہے کام. ہاں اچھا, تو وہ ہم بات کر رہے تھے 3 اسٹیجز تھی نا ری انفورسمنٹ کی, تو اس میں ہم نے سب سے کہا تھا, ہم نے سب سے پہلے کہا تھا فَعِظُوهُنَّ ہے, اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ عَنِ الْمَضَاجِعِ, یہ ایک ڈسپلنری ایکشن ہے جو فیملی کے لیے ہے. یہ وہی ولی الرجال قوامون علی النساء, ہاں, جس میں خواتین کے ساتھ جو ہے نا, تو دیکھیے جب بیویاں جو ہیں آپ کے چارج میں آتی ہیں تو اولاد تو بھی تو وہ تو ہے ہی آپ کے چارج میں, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ عَنِ الْمَضَاجِعِ, یعنی کانسیکوینسز سیٹ کرو. اچھا, اور کانسیکوینسز سیٹ کرنے کے لیے ماں اور باپ دونوں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے, اس کے بغیر کانسیکوینسز سیٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس قابل ہو جائیں نا کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں تو آپ کے بچے خود بخود پپی ڈاگ کی طرح کنٹرول ہو جائیں گے, بیویاں بھی پپی ڈاگ کی طرح کنٹرول ہو جاتی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں. خرابی یہاں پہ آتی ہے, آپ کہتے ہیں میں نے تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرنا, لیکن تم کر لو کیونکہ اللہ نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے. باپ بھی یہی کرتے ہیں غلطی. اور تیسری چیز اللہ نے کہا تھا وَاضْرِبُوهُنَّ, ان کو سزا دو. اچھا, اب سزا دینا جو ہے نا, ایک ہوتی ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور ایک ہوتی ہے نیگیٹیو ری انفورسمنٹ. ہم پڑھی لکھی دنیا کے اندر بیٹھے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, ہمیں اچھی طرح پتہ ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے اور نیگیٹیو کیا ہوتی ہے. اس کے سلسلے میں میرے پاس ایک بہت اچھا حوالہ ہے جس کو میں نے بڑا فریکوینٹلی یوز کیا تھا. ایک عبداللہ بن حمدان کی کتاب تھی جو میں نے اپنے تھیسس میں بہت یوز کی, وہ تربیت اولاد پر تھی. اور ایک میں نے مفتی نظام الدین شامزئی صاحب, مرحوم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت کرے, بہت سیکھا ان سے. وہ خاص طور پہ سزا کے سسٹم کو انہوں نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا. انہوں نے کہا سب سے پہلی بات, اگر تو سزا جو ہے وہ آپ کی فرسٹریشن کا لیٹ آؤٹ ہے نا, تو اس کو آؤٹ آف کوسچن کر دیجیے. باپ کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اپنے غصے اپنی اولاد پہ نکالے. یہ اللہ نے باپ کو یہ محبت کی کسی جگہ پہ وہ نہیں ملتی. پھر انہوں نے کہا چل اب آ جائیے کہ سزا برائے اصلاح. اب سزا برائے اصلاح پہ انہوں نے کہا تھا 3 نمازوں کا وقت ڈالیے سزا دینے میں. کوئی بھی سزا, آپ نے کھانا ہی بند کرنا ہے, تھپڑ لگانا ہے, جو ہے ٹھکائی لگانی, کچھ بھی, 3 نمازوں کا وقت ڈالیں تاکہ یو میک شیور کہ آپ کے جذبات ایک طرف ہو چکے ہیں اور صرف اصلاح سامنے آ گئی ہے. اس کے بعد اس نے کہا تھا بیٹھ جائیے, بچے کو بتائیے میں نے آپ کو کتنے چانسز دیے, میں نے آپ کو کتنی کلیئر انسٹرکشنز کے ساتھ بتایا تھا یہ نہیں کرنا, یو فیلڈ می ایوری ٹائم, دس از دی ٹائم دیٹ آئی تھنک کہ یہ سزا کے بغیر گزارا نہیں ہوگا اور اب میں آپ کو سزا دینے لگا ہوں. اور اس کو گریشیسلی سزا دیں. میں نے لفظ گریشیسلی کا بولا ہے. ہمارے دین نے اس کی بڑی لمیٹیشنز رکھی ہیں. چہرے پہ نہیں مارنا, جو مرضی کر لیں, وہ ہیومن بھی ہے, انڈیویجول بھی ہے, باعزت بھی ہے, اس کا اسٹیٹس اپنی اولاد ہونے کی وجہ سے کہیں سے لوز نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو چہرے پہ نہیں مارنا, ایسی مار نہیں لگانی جس کا نشان پڑے, کیونکہ یہ باپ ہے, کسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل شوہر کے لیے بھی یہی بات ہے. ہمارا شروع چہرے سے ہوتا ہے, ہمارے ہاں شروع چہرہ, منہ پہ لگاؤں گا رکھ کے, کیا ہوتا ہے, ہاں یہ اللہ معاف کرے. اور یہ ہے ایسی بات نہیں کرنی کہ اللہ معاف کرے, ہمارے ہاں تو چونکہ گالیاں بہت ہی نام میں ہوتی ہیں اور باپوں کی یہ شان کا نشان ہوتی ہیں کہ ان کا جو دل کرتا ہے بچوں کو کہ بدبخت کہہ لیا, کم بخت کہہ لیا. کم بخت اور بدبخت اور شیطان سے بڑھ کے گھٹیا گندے, یہ کتنی بڑا گناہ ہے. یہ تو ایکوزیشن ہے, یہ بہتان ہے. اس کو تو اللہ آپ کو نارمل آدمی کو اجازت نہیں دے رہے, اور آپ تو باپ ہیں. تو سمجھ جائیے, اگر آپ نے رسپیکٹ اپنی نہ کی تو آپ اولاد سے کیسے رسپیکٹ مانگ سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو اللہ نے ہمیں پازیٹیو جو ری انفورسمنٹ کا سسٹم دیا ہے, یہ سب سے پہلے اپ ہولڈ ہمیں کرنا چاہیے. اور اسی میں جس طرح پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے, اس کا مفہوم ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 چیزیں اور بھی بتائی تھیں, اور اس میں یہ بھی اسپیسیفکلی بتایا تھا کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو. ہاں ایگزیکٹلی, کیونکہ ہو سکتا ہے قبول ہو جائے, آپ کی دعا قبول ہوگی, پھر آپ کہیں گے میرا بچہ خراب ہو گیا 15 سال بعد جا کے, تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی بد دعا ہو جو آپ نے بچپن میں وہ چھوٹا تھا اس سے میں آپ نے آ کے اس کو دے دی. تو یہ بڑی اچھی آنٹی نے ایڈیشن کی ہیں. علی بھائی, بیک ٹو دا ایج گروپ جو میں بتانا چاہ رہا تھا, آپ نے 3 چیزیں بتائی تھیں, امیٹیشن, ریزننگ اینڈ فارمل انسٹرکشنز. اچھا, آپ خود دیکھیں کہ جو 1 to 7 ایئرز ہے نا انیشیل, وہ ان میں دیکھیں بچہ آپ کو ٹوٹلی امیٹیٹ کرتا ہے. آپ جو کر رہے ہیں, آپ اپنی وائف پہ بولیں گے نا اونچی آواز سے, ہی از آبزرونگ, اور وہ اسے لگے گا کہ میرا کوئی پرابلم آئے گا نا تو میں بھی اپنی ماں پہ ایسے ہی بولوں گا تو پھر حل ہوگا, کیونکہ میری ماں بھی ڈر گئی تھی فوراً, اس نے فوراً سے اپنے شوہر کی بات مان لی تھی, تو اب میں بھی ایسے کرتا ہوں تو وہ میری ماں میری بات مان لے گی. ٹھیک ہے, تو امیٹیشن جو فرسٹ 7 ایئرز اینڈ دیٹ آر ویری امپورٹنٹ. آپ نے اس میں بہت احتیاط کرنی ہے, کیونکہ آپ کے اپنے اعمال ٹھیک ہوں گے تو بچے بھی پھر اچھی چیز کاپی کریں گے. سیکنڈ جو ریزننگ ہے, ٹین ایج, جب بچہ ٹین ایج میں انٹر ہونا شروع ہوتا ہے نا, پھر ریزننگ ہے. آپ سے بچہ اگر سوال پوچھتا ہے نا, تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے وہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے. وہی سوال اگر آپ اسے سنب کریں گے 2-3 دفعہ کہ تم نے کیوں کویسچن کر لیا, ایون اباؤٹ اسلام,
ایون اب ہم ایکچولی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس نا خود اکوپ نہیں ہوتے نالج سے, دین کے بھی اور ویسے بھی. جب بچہ کوئی ایسا سوال پوچھتا ہے نا تو کہتے ہیں یار تمہاری ہمت کہ تمہیں کس نے سکھایا یہ, 2-3 لگا کے ویسے ڈانٹ کے نا اسے چپ کرا دیتے ہیں. وہی بچہ اپنے اسکول میں جا کے وہی سوال اپنے کلاس فیلو سے پوچھتا ہے اور وہ کلاس فیلو اپنی ایج کے مطابق چیٹ باکس میں پوچھتا ہے, تو وہ کسی اور ڈائریکشن میں اس کو لے جاتے ہیں. تو آپ نے جو ریزننگ تھی نا اسے آپ نے بند کیا اور وہ بچے کے لیے اور راستے کھل گئے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو 7 to 15 والا ٹین ایج اس میں آ جاتی ہے, تو آپ کو ریزننگ بڑے پیار سے بڑے حوصلے سے بچے کی بات سننی ہے اور اس کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے. اگر آپ کو خود نالج نہیں ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو وہ آپ خود سیکھیں. آپ ابھی سے آپ پیرنٹ بن گیا ہے نا, اگر جو پیرنٹس نئے بنے ہیں آپ یار پریپیئر کریں اپنے آپ کو کہ میرا بچہ میرے سے سوال پوچھ سکتا ہے, کرنٹ افیئرس کا پتہ ہونا چاہیے, یوتھ یا ٹین ایجرز یا بچے کیا کرتے ہیں چائلڈ سائیکالوجی کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو. تو آپ اتنی امپورٹنٹ انویسٹمنٹ ہے یہ آپ کی, یعنی صدقہ جاریہ ہے کہ آپ چلے گئے اس دنیا سے, آپ کا نیک اولاد آپ کے لیے دعا کرتی رہی. تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ آپ بغیر کسی نالج کے, بغیر ریسرچ کے, بغیر ٹریننگ کے کری جا رہے ہیں. عبدالعلیم اتنی مشکل ڈگری حاصل کرنی پڑے گی اچھا پیرنٹ بننے کے لیے. تھوڑا سا آپ کی ریزننگ کی بات کو لمٹ کر دوں. مجھے یہ بات مغیرہ نے سمجھائی تھی اور شاید انہوں نے کسی بچپنے میں کہہ دی ہوگی. ایک دن مجھے کہنے لگے کہ امی ریزن ایک دفعہ دینی ہوتی ہے اور کنونس نہیں کرنا ہوتا. دیکھیں میں اور آپ بڑے ہیں, میں آپ کو ریزن دے رہی ہوں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. اچھا تو یہ ہے کہ جو بندہ پرسن آف اتھارٹی ہے نا اس کو ایک دفعہ ریزن بتانی ہے, اچھے طریقے سے بتانی ہے. وہ سب یوز کر لیجیے جو ابھی آپ نے ڈگریز کا نام لیا, چاہے سائیکالوجی بھی پڑھنی پڑے گی, سیلف ڈسپلن کا کورس بھی کرنا پڑے گا, ٹریننگ, وہ سب میں اس کو ڈال لیجیے. لیکن ریزن ایک دفعہ دینی ہے, 2 دفعہ دینی ہے, ٹھیک ہے. اپنی ریسرچ وغیرہ بھی آپ نے کر لی سب, اس کے باوجود بھی اگر بچہ نہیں نا سن رہا تو اس کا مطلب آپ کی اتھارٹی ہاتھ سے نہیں گئی. یو آر دی فائنل پرسن ٹو ڈیسائڈ ہو از دی باس ان دی ہول. میں آپ کو بتاؤں ہماری کلاسز میں جب ہم پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ٹریننگ یہ دی جاتی ہے کہ ایک بات اسٹیبلش پہلے لمحے سے کریں. کلاس میں داخل ہوتے کہ ہو از دی باس, اور کہتے ہیں کہ ایکٹ لائک اے فرینڈ بٹ ڈونٹ بی اے فرینڈ. آپ ان کے فرینڈ نہیں ہیں, کیونکہ اگر آپ ان کے فرینڈ بنے گے تو رسپانسبلٹی تو آرام سے آپ کے پر ڈال دیں گے. رسپانسبلٹی آن آنر گوز سائڈ بائی سائڈ. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں چاہوں گا ذیشان, اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیں. ہائپر کرٹیکل, یہ بڑی ایک شکایت ہوتی ہے بچوں کی کہ جی ہمیں ہر وقت کرٹیسائز کیا جاتا ہے. میں آپ کو اپنی بھی مثال دیتا ہوں. اب میرے والد ابھی تک جو ہے نا وہ اکثر کہتے ہیں کہ تمہاری بیگم تم سے زیادہ اچھی گاڑی چلاتی ہے, اور کئی بار کہتے ہیں وہ بلکہ بیٹھنا بھی ان کے ساتھ پسند کرتے ہیں. جب 2 گاڑیاں جا رہی ہیں وہ کہتے ہیں میں ادھر بیٹھوں گا. تو دیکھیں اس طرح وہ اور بھی بڑا کچھ کہہ جاتے ہیں, مجھے کرٹیسائز کر جاتے ہیں لیکن ان کی تعریف کرتے ہیں. اب میں تو اس کو انٹرپریٹ کر جاتا ہوں کہ یار یہ نا ان کو شاید ایک پراؤڈ مومنٹ لگتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کر سکتا ہوں اور اس جو ہے نا میں یہ کہہ سکتا ہوں. میں اس کو صحیح انٹرپریٹ کر گیا. میں نے آج تک نہیں کہا یار یہ ٹاکسک اللہ معاف کرے یا یہ اتنا کرٹیک کیوں ہے, میری بیگم کے سامنے میری رسپیکٹ نہیں رہے گی. نہیں, میں اس کو بہت لائٹ لیتا ہوں. الحمدللہ میں ٹھیک ہے میرا معاملہ. لیکن ٹین ایجر اس میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ اس کو لائٹ لے لے یا انٹرپریٹ کر لے. وٹ ڈو یو تھنک آن دس اوور کرٹیکل؟ اس پہ میں دونوں کو ہی ایڈوائز کروں گا کہ پیرنٹس جو کہ ٹین ایجر کے پیرنٹس ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ بینگ اوور کرٹیکل کین ڈو پرماننٹ ڈیمیج. صحیح, ٹھیک ہے. اور پرماننٹ دیکھیں ایموشنل ڈیمیج جو ہے نا اٹ کانٹ بی انڈن, اور اس کے ریپریکاشنز بڑے لانگ ٹرم ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ بچوں کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ مطلب بچے بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیئر پیرنٹس آر ہیومنس. گیو دیم اے بینیفٹ آف ڈاؤٹ. وہ اپنے دوستوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں, کزنوں کو دے سکتے ہیں کہ چل یار کوئی بات نہیں, تو پھر چلیں ابو کوئی بات نہیں. حالانکہ آئی نو دس از ویری ڈیفیکلٹ بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک پورا پیکیج ہے. اٹس ناٹ کہ دونوں کو سمجھنا ہے. ذیشان اسی بات کو کہوں گی, ہمسائے سے اور دوست سے تو آپ نے کہہ دیا, جیسے ابھی آپ نے کہا نا, ان کے لیے تو آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے اور آپ کو اس حکم پر چل رہا ہے ولا تقف ما لیس لک به علم. وہ بات ہی نہیں کرنی جس کا آپ کو پتہ نہیں, یو ناٹ شیور اباؤٹ. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کیا بیوی اور اولاد کے معاملے میں یہ سارے جو ہدایات ہیں یہ پسے پش چلی جاتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ جو زبان ہے نا اس کی وہ جو بات ہے اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہے. اولاد کو کہنا ہے اور آپ سب سے پہلے آپ اولاد سے اس کی سیلف رسپیکٹ چھین رہے ہیں جو آپ اس کو ہیومن اور انڈیویجول نہیں سمجھ رہے ہیں. تو اپنی زبان کو کنٹرول کر لیجئے. ان میں سے یہ کمبخت یا شیطان یا وہ ڈھیٹ یا وہ ان سب کی سوال اللہ سے ہونا ہے, کیونکہ جیسے ابھی عبدالعلیم کہہ رہے تھے ہم ماں باپ سمجھتے ہیں دنیا میں ہم ان کو لے آئے تو شاید یہ پیس آف پراپرٹی بن گئے. ایسا نہیں.
اگلی جو بات یہاں پہ ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. میں چاہتا ہوں کوئکلی ہم اس پہ, کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا شارٹ ہے, میں نے اور بھی چیزیں ڈسکس کرنی ہیں, یہ کہ دے آر اوور پوزیسو اینڈ اوور کنٹرولنگ, ٹاکسک پیپل. تو اوور کنٹرولنگ سے کیا مراد ہے, اوور پوزیسو سے کیا مراد ہے, اس پہ روشنی چاہتا ہوں آپ تینوں. وٹ ڈو یو تھنک وٹ از. دیکھیں, اوور کنٹرولنگ اوور پوزیسو کا مطلب خود ہے کہ وہ خود ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہے. اوور پوزیسو ہونے کا کیا مطلب ہے, یعنی کہ وہ ایک, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اٹینشن گیننگ ٹیکٹک ہے جو کہ شاید وہ جان بوجھ کے نہیں کر لے, بٹ بیکاز دے آر ناٹ ایموشنلی اسٹیبل, ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ایموشنل اسٹیبلٹی کے لیے اگر وہ اوور پوزیسو ہوں گے تو اپیرنٹلی وہ اگلے کا بھلا کر رہے ہیں, حالانکہ وہ اگلے کا بھلا نہیں کر رہے ہیں. تو میں تو اس کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں. علی بھائی, جو آپ نے کرٹیسزم والی بات کی تھی نا, ہائپر کرٹیسزم والی, اس میں نا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ پیرنٹس کی اتھارٹی ہے نا, تو انہوں نے کریکٹ بھی کرنا ہے, لیکن نا ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس یوزلی جب کرٹیسائز کرتے ہیں نا بہت زیادہ, تو اس کا طریقہ بہت غلط ہوتا ہے. یعنی فار ایگزامپل مجھے کریکٹ کر رہے ہیں, لیکن میں بڑا ہوں گھر میں, فار ایگزامپل سب سے بڑا ہوں, سب چھوٹے بہن بھائی کے سامنے مجھے کریکٹ کر رہے ہیں, مجھے اچھا خاصا برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ تم نالائق ہو, تم کسی کام کے نہیں ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے, چھوٹے بہن بھائی, میری بھی تو ان پہ اتھارٹی ہے نا ایک لیول کی, اپ ٹو سم ایکسٹینٹ, تو وہ کیا مجھے قبول کریں گے کہ ہمارا بڑا بھائی ہے ہمارا. اور یہ بہت کم, میں نے بہت سے لوگوں سے کمپلین سنی ہے, ٹین ایجرز سے بھی اور ایڈلٹ سے بھی, وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ہمارا مقام ہی نہیں ہے, ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے. اس کی آپ نے کریکٹ کرنا ہے, بچے کو بلائیں, اکیلے روم میں چلے جائیں, پیار سے جیسے بھی آپ نے کرنا ہے, جو بھی آپ کا طریقہ ہے, لیکن آپ اچھے طریقے سے علیحدہ ہو کے کریں. سیلف رسپیکٹ, جو آنٹی پہ بھی کہہ رہی تھیں, بچے کی سیلف رسپیکٹ از ویری انپورٹنٹ. سلمان آصف صدیقی ہیں, وہ ایک بات بڑی اچھی کرتے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ ایک حدیث ہے نا کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کا بچہ مسلمان نہیں ہے, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں, وہ بھی تو انسان ہے نا, اس کی بھی تو سیلف رسپیکٹ ہے بالکل ایکچولی. اور فار ایگزامپل دیکھیں علی بھائی, بڑا کامن چیز ہے ہمارے, فار ایگزامپل آپ بیٹھے ہیں میرے سے بڑے ہیں, میں کہیں سے بھی باہر سے آتا ہوں, میں کہوں گا کہ علی بھائی یار اٹھیں یہاں سے ذرا مجھے جگہ دے دیں. ادب کے خلاف بات ہے نا, ہم بچے کو رسپیکٹ کیوں نہیں دے رہے, جبکہ چھوٹے بچے کو 3-4 سال ہے جو بھی اس کی ایج, ہم کہتے ہیں یار اس کی تو کوئی ویلیو نہیں, چل پتر اٹھ سائڈ, تو میں نے بیٹھنا آ کے. اور میں آپ کو بتاؤں, رسپیکٹ دیے بغیر آپ رسپیکٹ لے نہیں سکتے. رسپیکٹ اینڈ لو بوتھ آر ارنڈ. بلکہ میں آپ کو یہ بات, سوری عبدالعلی, میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, میں نے اپنے جب بچوں سے بہت ہی کوئی ٹف پل جو ہے نا ان سے نکلوانی ہوتی ہے نا, تو آئی گیٹ اوور ریسپیکٹفل. ایگزیکٹلی, کیونکہ اونلی دین آئی کین باؤنڈ دیم ان دس سسٹم, ادروائز تو ہوتا ہی نہیں. ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں, انہوں نے مجھے بڑی پیاری بات بتائی. تو انہوں نے کہا کہ نا میرے اس میں نا کانفیڈنس میں ماشاء اللہ از ویری کانفیڈنٹ, ان کی باڈی لینگویج ہی کانفیڈنٹ, میرے دوست بھی ہیں, کہتے ہیں میرے نا اس کانفیڈنس میں میرے والد کا بہت رول. سبحان اللہ. میں ان کا کیسے, بچپن سے کہتے وہ مجھے کہتے تھے اے میرا منڈا صاحب ہے, صاحب, بس یہ ایک ورڈ کہتے ہیں, یہ صاحب ہے. بس جب یہ آئے نا کہتے ہیں مجھے سرو کرنا, مجھے بٹھانا, اپنے پیار کرنا, کہتے وہ صاحب کا ورڈ ایسا میرے وہاں بیٹھا ہے نا کہ الحمدللہ میں اپنے آپ کو صاحب فیل کرتا ہوں. محمد علی, سیدہ فاطمہ آتی تھی نا, تو اللہ کے رسول اپنی چادر بچھا دیتے تھے, اپنی جگہ سے اٹھ کے ماتھے کو چومتے تھے. تو یہی بات ہے علی بھائی کہ ہمیں نا ایک تو ان کو رسپیکٹ دینی ہے اور آپ نے محبت ارن کرنی ہے. نارملی ہمارے کلچر میں پتہ کیا ہوتا ہے, پیرنٹس کہتے ہیں کہ یار تم نا, میں تمہارا باپ ہوں, تمہاری ماں ہوں, تمہارے پہ فرض ہے تم نے میری بات کرنی. پھر وہ قرآن کی آیات بھی کوٹ کرتے ہیں. جی جی جی, وہ سب اپنی جگہ پہ ہے, اللہ نے حکم دیے ہوئے ہیں, لیکن کیا ایسا پیرنٹس بلیک میل کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو کہ نہیں ہم نے آپ کے سامنے اچھا رول ماڈل نہیں بن سکے, ہم ساری زندگی ہم نے اپنے مسئلے مسائل لڑائیوں سے اور اونچا بول کے حل کیے ہیں, لیکن آپ لوگ جو ہو نا, آپ لوگ نہیں اب کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نا رسپیکٹ دیں, ان کو محبت دیں, پھر آپ میں جب کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جائے گا, محبت بن جائے گی, آپ لوگوں کا اچھا ریلیشن شپ ہوگا باپ کا بیٹے سے, ماں کا بیٹیوں سے, تو وہ جو مسئلے مسائل ہم بہت سے ڈسکس کر رہے ہیں نا, ان کی روٹ ہی ختم ہو جائے گی. اچھا, اس میں ایک چیز کی طرف شروع میں آؤں گی. ہمارے جو بچے یہ سن رہے ہیں ہماری ڈسکشن, تو وہ بہت ہی خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج اماں ابا کی تو ٹھیک ہو رہی ہے نا, لیکن تھوڑا سا اس بات کو بات کر لیں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کیوں والدین کو رسپانسبل ٹھہرا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم جس ایج گروپ کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے, یہ ہم ٹین ایجرس کو لے رہے ہیں جو ناسمجھی کی ایج ہے, جو زیادہ وولنریبل ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ جب پیرنٹس کو اللہ تعالیٰ آنر دیتے ہیں تو آنر کے ساتھ آپ کو پتہ ہے رسپانسبلٹی آتی ہے. تو ہم پیرنٹس کی رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ دے آر گرون اپ, دے آر سکسیزفل. جو ان کے وہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو بیچارے ابھی پروسیس میں ہیں نا. تو یہ اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. جہاں تک بچوں کی بات ہے, یہ بچوں کو بھی سمجھ لینی چاہیے بات. کہتے ہیں کہ یو بورن پور, that was your fate, but you die poor, that is your crime. تو بات یہ ہے کہ آپ کو یہ جو سارے مل رہے ہیں نا ایجز, یہ صرف آپ کو چھوٹے ہونے تک مل رہے ہیں. آپ کو اس بات کا بڑا احساس ہے. میں انڈیویجول ہوں,
اور ہم بھی یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ رسپیکٹ دو ان کو, فائن. جیسے ہی آپ انڈیویجول بن جاتے ہیں نا اور آپ کو ایک پوزیشن مل جاتی ہے ایک گرون اپ کی اور ایک ایڈلٹ کی, تو وہیں پر آپ پہ بھی رسپانسبلٹی ویسے ہی آ جا سکتی ہے. ہاں, اور بات یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے فادر سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں نہیں زبان کا خیال کیا, جیسے آپ کہہ رہے تھے نا من سلم المسلم, کہ وہ ساری باتیں درست ہے, لیکن اس کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ چھوٹ گئے, آپ چھوٹ گئے. اور آپ کی عقل ہے اتنی, آپ اپنی پڑھائی کی دنیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت ذمہ دار ایکٹ کرتے ہیں, اپنے کزنس کے ساتھ آپ کو اچھی طرح پتا ہے میں نے اپنی اس پوزیشن کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے اور میں نے کیسے اپنی رسپیکٹ کو خراب نہیں ہونے دینا. تو یہاں پر بھی آپ کی وہی ذمہ داری ہے. اگلا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دے کمپلیٹلی ڈسمس یو اینڈ یور فیلنگس. اس میں نا میں ایک چھوٹا سا پیرنٹس کے بچے, پیرنٹس مطلب ٹاکسک پیپل, دے کوڈ بی پیرنٹس, دے کوڈ بی سبلنگس, دے کوڈ بی ہسبینڈ. تو یہ بچے بھی تو یہ کام کرتے ہیں نا. جی, لیکن میں اس میں نا چاہوں گا آپ کو ایک واقعہ سناؤں آنکھوں دیکھا. ایک بار مجھے کہیں بلایا کچھ پیرنٹس نے کہ کاؤنسلنگ کریں بچے کی. بچہ تھا کوئی 14-15 سال کا, پڑھتا نہیں تھا, کہتا تھا میں نالائق ہوں, گریڈز نہیں اچھے, یہ وہ. بہرحال میں نے ابھی اس کو سننا شروع کیا. مزے کی بات, یو وانٹ بلیو کہ والد باہر کان لگا کے سن رہے ہیں. میں نے ان کا آپ نا ذرا چلے جائیں. والد باہر کان لگا کے سن رہے ہیں. مجھے کیسے پتہ لگا کہ بچہ نا مجھے اب بتا رہا کہ ایسے ہوتا ہے. ایک دم والد دروازہ کھول کے آیا, جھوٹ کہتے ہیں, جھوٹ بول رہا ہے. میں نے کہا او مائی گاڈ, باہر کھڑے ہوتے ایک دم اندر عدم تحفظ کے احساس کا شکار گیا. میں نے کہا بچے کو میں نے کانفیڈنس دیا تھا کہ کھل کے مجھے بتاؤ, ایک دم وہ آئے جھوٹ بول رہا ہے. یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ. تو اکثر نشان ایسے ہوتا ہے کہ واقعی یار دیکھیں ہے تو انسان ہی نا. آپ جب ٹوٹلی ڈسمس کر دیں اپنی اولاد کو کہ نہیں یہ تو بچہ ہے, اس کو کیا پتہ ہے, تو بیوقوف ہے. اسپیشلی لڑکیوں کو یہ بڑا مسئلہ آتا ہے رشتوں کے معاملے. اب کوئی خاتون ہے, اس کو نہیں پسند کوئی بھائی, آپ زبردستی جو ہے دیکھیں نا حدیث میں آتا ہے کہ زبردستی کی تو وہ ہے ہی نہیں, وہ تو نکاح انویلڈ ہے کہ آپ نے پوچھا ہی نہیں اس سے. دوسرا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں لہٰذا لازم تم نے یہ بات ماننی. تو یہ بڑی شکایت آتی سسٹر سے کہ ہمارے پیرنٹس ہماری بات ہی نہیں سمجھتے, ہمیں کیسا لائف پارٹنر چاہیے. تو اس کو کیسے سالو کیا جائے؟ ڈسمس وین یور فیلنگز آر ڈسمسڈ کمپلیٹلی. ایمپتھی میں سمجھتا ہوں ایک ایسی یونیورسل, ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ 21st سینچری اسکلز ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ایمپتھی ایسی ایک یونیورسل اسکل ہے. میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے, نبی ایک آپ کو مشہور واقعہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تھے. ایک بدو آیا, اس نے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب ایٹ دا فیس آف اٹ ایک ایکسپیکٹڈ اس کا رسپانس تھا جو کہ صحابہ نے دینے کی کوشش کی. لیکن اگر ہم غور کریں کہ وہ کیا چیز تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کر اس کو وہ کرنے دیا, یعنی کہ ہی ایمپتھائزڈ کہ وہ بدو ہے, یعنی کہ دا فیکٹ کہ یہ ایک ایمپتھی کا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک اس طرح کی چیز ہے, آپ ایک دفعہ ایکسرسائز کر لیں, یہ آپ کا پورا پرسیپشن چینج کر دیتی ہے. تو آئی تھنک ایمپتھی, ٹو ایمپتھائز, ٹو ہیو دی ایبلٹی ٹو ایمپتھائز از دا نیڈ آف دی آور. اور یہ ایک یونیورسل اسکل ہے, یہ 21st سینچری اسکل. اچھا, یہ اسٹیفن کوی بھی تو یہی کہتا ہے نا, وہ جو کہتا ہے کہ جب تک آپ ایک پیج میں نہیں ہوتے. اچھا, ایک بات ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہی تھی, اس میں ہم کہہ رہے تھے نا کہ پیرنٹس بہت اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں نا. اچھا, اس کے پیچھے ایک پیرنٹس کی سائیکی بھی ہے, دے ڈونٹ وانٹ دیئر چلڈرن ٹو میک اے مسٹیک. میں نے یہ کیا تھا تو میرے ساتھ یہ ہوا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, you deprive them the opportunity of learning and that was very costly and very precious opportunity. جو غلطی کر کے انسان سیکھتا ہے وہ کبھی بھی نہیں سیکھتا. تو میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو بہت گریشیسلی, بہت میگنانیمسلی should be there to let them make the mistake and help them to correct it, not to correct it themselves, help them to correct it, to give them, to empower them. دوسری بات ہے علی بھائی, جس طرح ذیشان بھائی بھی کہہ رہے تھے نا, ایمپتھی ایک بہت اچھا اسکل ہے, یونیورسل اسکل ہے ہمیشہ سے, ناٹ اسپیسیفک ان دس ٹائم. ایک حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ رفیق یحب الرفق, اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. اچھا, یہ میری فیوریٹ حدیث ہے کیونکہ میں اس کو اپنی ٹیم کا بھی, میں چونکہ ہیڈ ہوں تو میں ان میں بھی یہ چیز دیکھتا ہوں کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نرمی سے جو چیز عطا کرتے ہیں نا وہ سختی سے نہیں عطا کرتے. یہ دیکھیں یہ کیوں, میں تو سمجھتا ہوں اس کو گھر میں نا پرنٹ کرا کے بڑا سارا لگا لینا چاہیے دیوار پہ, تاکہ بار بار ہمیں ریمائنڈر ملے. ہم جب بھی ان کے فیلنگس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں یا ان کو کریکٹ کر رہے ہیں, ہمیں نرمی کا پہلو کسی صورت ہاتھ سے نہیں جانے دینا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس بھی چیز میں نرمی داخل ہو جاتی ہے نا, اسے خوبصورت بنا دیتی ہے. علی بھائی, آپ کی اجازت کے ساتھ آنٹی سے میں ایک اسٹریٹ فارورڈ کویسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا پیرنٹس ٹین ایجرس کا فون چیک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اسٹریٹ فارورڈ ٹین ایجرس کا
میں سمجھتی ہوں کہ ٹین ایجرس جو ہیں نا وہ اتنی ولنریبل ایج پہ ہوتے ہیں کہ پیرنٹس کو اگر آپ نے کہہ دیا نا کہ ان کو لیٹ لوز کر دیں تو ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. میں آپ کو صحیح ٹو بی آنیسٹ, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کچھ میں رشت آپ کو ایسا نظر آ جائے جو بڑا ہی ایکسیپشنل ہو. مجھے ویسے اپنے 6 بچوں میں سے کسی میں ایسا رشت نظر نہیں آیا. اٹ ٹیکس ٹائم, اسپیشلی ہم لوگ تو اپنے بچوں کو بہت ڈپینڈنٹ رکھتے ہیں. شاید کسی ہم بھی بڑے ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں کو بڑی امپاورمنٹ ملتی ہے اور بڑی ان کو ڈیسیژن میکنگ کی آزادی ہے اور ان کی بڑی اچھی وہ کی جاتی ہے, گرومنگ کی جاتی ہے, تو شاید ایسا ہو جاتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ان کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ان کو کوئی ڈیسیژن میکنگ کا اختیار نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ پیرنٹس ہیو ٹو بی دیئر. آنٹی میں بیچ میں تھوڑا سا قطع کلامی معاف, یہ ایک اور کویشچن اسی سے ریلیٹڈ کر دوں. کیا بچے والدین کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر آن آور اون؟ مطلب یہ اسی سے تعلق ہے نا, کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, تو لیکن ریٹروسپیکٹ میں دیکھیں تو بچوں کا یہ رویہ ملتا ہے کہ وی آر آن آور اون. تو ذیشان اگر آپ یہ بات کو, اگر آپ اس کی سینکٹیٹی چاہتے ہیں نا کہ بچے یہ کہہ سکیں کہ بھئی میں انڈیویجول ہوں, میرے سارے رائٹس ہیں, تو پھر ایک بات ہے, اگر بچہ یہاں تک پہنچ گیا ہے نا تو پھر اس کو اپنی رسپانسبلٹی بھی خود اٹھانی پڑے گی. دیکھیے آنر اینڈ رسپانسبلٹی گو سائڈ بائی سائڈ. اب یہ نہیں کر سکتے کہ مرضی تو میں کروں گا, ٹھیک ہے, خرچے بھی آپ برداشت کریں گے, میرے نقصانات کی ذمہ داری بھی آپ اٹھائیں گے, باقی مرضی میں کروں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن کیا بچہ اتنا سینسیبل ہے کہ وہ ان دو چیزوں کو ڈسٹنگوش کر سکے؟ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اب اگر تو بچہ یہاں پہ تیار ہو, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے سامنے جو ریالٹی شوز میں عموماً بچوں کے کیسز آتے ہیں ان سب میں یہ ہوتا ہے, میں نے ماں سے اس کا ATM کارڈ مانگا, اس نے مجھے نہیں دیا, لیکن میں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں. تو اس نے وہ مجھے بڑا اچھا اس کا شو کا یاد ہے, وہ جو کنڈکٹ کرا رہا تھا نا, اس نے کہا تھا تم نے ماں سے کیوں مانگا ATM کارڈ, تمہاری ماں کو تمہیں دینے کی پابند نہیں ہے. نہیں میں نے تو اتنا میں جیب خرچ مانگ رہی تھی, اس نے تو دیا ہی نہیں. تو بات یہ کہ ان کو سمجھ لیجیے, ہم دوبارہ اس بات کو کریں گے, آنر ایز ورسز ریسپانسبلٹی. لیکن ایک پہلو علیم ہے نا کہ دیکھیں آپ چیک کریں لیکن ہیوملیٹ نہ کریں نا. جی علی بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ ٹین ایجرس کا نا فون چیک کر لینا چاہیے, لیکن ان کے سامنے انسلٹنگ ویز میں کیا کہ فار ایگزامپل میں جو بڑا کامن ایک ہے نا جملہ ہمارے معاشرے میں, یار اپنا فون دکھاؤ, تم کس سے بات کرتے رہتے ہو سارا دن, اپنا فون تو دکھاؤ ذرا, تمہارے کون کون فرینڈز ہیں. آپ کے بات کرنے کے اسٹائل سے نا آپ نے اس پہ اٹیک کیا اور اس کی سیلف رسپیکٹ تو ختم کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے. اور لٹرلی علی بھائی بچے فیل کرتے ہیں یہ, کیونکہ ہم لوگ بھی گزر کے آئے ان فیزز سے, تو بچے ہم لوگ نا بعض اوقات بینگ اے پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ یار بچے نہیں, اس کی کیا فیلنگ ہے یار, چھوٹا سا بچہ ہے ابھی, یہ تو مطلب اس کی کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے. بچے سب فیل کرتے ہیں. اور ذیشان بھائی نے جو بات بتائی نا کہ ایموشنل جو ٹراما ہوتا ہے نا وہ لائف لانگ ہوتا ہے, پھر وہی ٹراما جب وہ بڑا ہو کے اس کی شادی ہوگی نا تو وہ پھر آگے بھی ٹرانسفر کرے گا اپنے, اگر وہ سمجھدار نہ ہوا نا تو وہ آگے بھی اس کو لے کے ساتھ جائے گا. علی بھائی آپ ہی کی اجازت سے ایک اور اسٹریٹ فارورڈ کویشچن آپ کو, کیا والدین بچوں کو آپس میں کمپیئر کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور اگر نہیں تو کیوں نہیں, آپ مجھے کنونس کریں, آئی نیڈ اے ریشنل. میرے تو خیال یہ بہت ڈسٹرکٹیو ہے, اور ہمارے کلچر میں موسٹ آف دا پرابلمز ارائز بیکاز آف دس اسٹرینج تھنگ کہ نہ آپ اپنے بچے کی نہ انٹیلیجنس سمجھتے ہیں, نہ اس کی پرسنالٹی سمجھتے ہیں, نہ آپ نے کبھی اس کا پرسنالٹی ٹیسٹ کرایا, نہ زحمت کی PTC پہ جانے کی, پیرنٹ ٹیچر کانفرنس پہ کہ ٹیچر کچھ بتا دے, اور یو آر کانسٹنٹلی بمبارڈنگ یور چائلڈ ود دا کزنز ایگزامپل, اس کے اتنے گریڈز آ گئے, اس کا ایڈمیشن یہاں پہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو بچہ اس کی شخصیت ختم کر دیتے ہیں آپ, کیونکہ آپ نے پہلے ہی اس کا ایک ایگزامپل کھڑا کر دی اور اس کی ایک مثال کھڑی کر دی. لیکن یہ ہے کہ بچہ خود دیکھے کہ میں نے اپنے آپ کو کس سے کمپیئر کرنا ہے, یہ لیکن میرے خیال آنٹی اس میں زیادہ ٹریننگ کے بعد ہی ہوگا نا علی بھائی, یہ تو جب بچہ ٹریننگ کے بعد کہ بچے کو ایک چانس دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کمپیریزن ہے نا وہ ڈفرینٹ طرح کا ہے. ایک ہوتا ہے کمپیریزن ود سیلف, ود دیئر اون سیلف. پیرنٹس اپنے سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار تمہیں پتہ ہے کہ جب میں 10 سال کا 12 سال کا تھا نا, میں 50 کلو کی بوری اپنی کمر پہ اٹھا لیتا تھا, بچے سے چاہے 5 کلو نہ اٹھایا جاتا ہو. لیکن ایک تو یہ کمپیریزن ہے. پھر دوسرا کمپیریزن ہے کہ سبلنگس کے ساتھ کمپیریزن. دیکھو تمہارا بھائی جو ہے وہ تو 99% 100% مارکس لے کے آتا ہے, تم 70% پہ آتے ہو, 80% پہ رہتے ہو. اچھا اس کی وجہ سے نا علی بھائی اتنا ڈیمیج یہ ہوتا ہے کہ جو خاص طور پہ سبلنگس میں بچے بہن بھائی اتنے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. میرے پاس ایک واقعہ ریئل لائف انسیڈنٹ ہے, کسی کاؤنسلر نے شیئر کیا تھا میرے سے. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نا ایک مدر اپنے 2 بچوں کو بیٹوں کے لے کے آئی میرے پاس. وہ آگے کہتی ہیں کہ نا یہ دونوں نا بہت ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, بہت زیادہ نا نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. تو کہتے ہیں میں نے مدر کو باہر بھیجا اور میں نے ان کو باری باری بلا کے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے. کہتے ہیں جو بچہ بہت نفرت کرتا تھا نا, وہ کہتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری امی
ہر وقت مجھے کہتی رہتی ہیں دیکھو تم اپنے بھائی جیسے نہیں, وہ کتنا اچھا ہے, وہ یہ کرتا ہے, اس کی 100 کوالٹیز گناتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اس اسٹیج پہ آ گیا تھا کہ میرے پاس گن ہوتی تو میں اپنے بھائی کو مار دیتا. اللہ, یہ ڈیمیج ہے, دس از اے ڈیمیج وی آر ڈوئنگ. تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ کلاس میٹس کے ساتھ کمپیریزن. یار گریڈ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے ہمارے دنیاوی گریڈز ہیں, سارا کچھ ہے, اسٹینڈرڈز ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 بچے 5 کے 5 ڈاکٹر بنانے کے لیے دیے تھے کہ 5 کو سیم گریڈز دے کے بھیجے تھے؟ ایک میں ایک کوالٹی ہے, دوسرے میں دوسری کوالٹی. صحابہ میں دیکھیں کتنی بڑی ہمیں وہ ملتی ہے, ورائٹی ملتی ہے. ہر صحابی ایک اسپیسیفک, اس کا حضرت خالد بن ولید تھے, اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے اب ان صحابہ کو پڑھانا بیٹھ کے اسپیسیفکلی ابو ہریرہ کی طرح. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہر بندہ, ہر بچہ, ہر انسان ڈفرینٹ پیدا کیا ہے کیپیبلٹیز کے ساتھ. اس میں بڑے مزے کا مجھے ایک چیز بھی یاد آ گئی کاؤنسلنگ کیس کے دوران, وہ میری بھی ہنسی چھوٹ گئی جب انہوں نے بتایا کہ نا ہم آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ فلانے کیسے ہیں. ہاں جی, انہوں نے کہا کہ بچپن میں مجھے یاد ہے کہ والد صاحب کہتے تھے تمہارے فلانے کزن جو ہے نا ان کی خوبصورتی کی مثال, یہ خوبصورت بڑے ہیں, اور دوسرا ان کی انٹیلیجنس کی مثال. کہتے اچھا, اس کے بعد ایک اور کمپیریزن شروع ہوا, اور وہ تھا جی کہ ان کے سلیقے کی مثال. جب ہم تھوڑا سا بڑے ہوئے کہ وہ فلانے کے بچے تو اتنے سلیقہ شعار ہیں. کہتے اس کے بعد ہماری شادیاں ہو گئیں, ہم کمانے لگ گئے, تو نیا کمپیریزن آیا فلانے کی تنخواہیں. یعنی ہر سٹیج پہ کمپیریزن موجود تھا, شروع میں خوبصورتی کا اور انٹیلیجنس کا, پھر جو ہے سلیقے کا, اس کے بعد جو ہے تنخواہوں کا کمپیریزن. تو انہوں نے کہا ہم تو ساری عمر کمپیریزن ہی کراتے آئے ہیں. کمپیریزن میں پھر بچے پھر نا علی بھائی دیکھیں, ایک بینگ اے چائلڈ, اگر ہم اپنی لائف بھی دیکھیں نا, بچے کا سب سے پہلے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے نا بچے کو, وہ اس کے ماں باپ ہیں. اور سلمان صدیقی نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی انہوں نے, وہ کہتے ہیں کہ بچہ آپ سے نا بہت بے لوس محبت کرتا ہے جب وہ اس دنیا میں آیا ہوتا ہے. یو آر دا ون جو اس محبت کو کم کراتے رہتے ہیں اپنے ڈفرینٹ طریقے سے, ڈفرینٹ اسٹائل سے. آپ کمپیریزن کی بات کر رہے ہیں, کمپیریزن ایون اگر ایک بچے کا رنگ تھوڑا سانولا ہے نا, اور گھر میں باقی جو ہیں وہ فیئر ہیں, تو بعض اوقات کچھ پیرنٹس اسے نا فیل کراتے ہیں کہ دیکھو تم, حالانکہ اس کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا, آپ کا بچہ ہے, وہ آپ کا بچہ ہے, صحیح بات, لیکن وہ اس کو بھی فیل کراتے ہیں اس کا رنگ آپ ہی پہ چلا گیا. صحیح بات ہے. تو کمپیریزن کسی صورت میں ہونا ہی نہیں چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ, اسلام میں ہمیں یہ ٹیچنگ ہے نا کہ تم نے سابقوا فی الخیرات, اس طرح کی کوئی آئی تھنک ہے کہ تم لوگ نیکیوں میں آگے بڑھو, مقابلہ جو کرنا ہے وہ نیکیوں میں کرنا ہے. اچھا, یہاں پر ایک بات ہم ضرور کرتے ہیں, وہ یہ ہے, یہ بات درست ہے, زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے, تھوڑی سی اوور تھنکنگ پہ بات کر لیں. ہمارے ہاں یہ دونوں پارٹیز جو ہے نا, پیرنٹس اور بچے, دونوں ہی ذرا تھوڑے سے اوور بورڈ جا رہے ہیں. پیرنٹس کہہ رہے ہیں, وہ جو ہے نا بچے کہہ رہے ہیں اماں ابا نے فلاں بات کہہ دی نا تو میری زندگی تباہ ہو گئی, آج تک میرے دل میں گڑی ہے جی, آج تک نہیں بھولا, آج تک نہیں بھولا. اور جیسے بھی آپ نے بتایا کہ وہ جن کی آپ نے شروع میں مثال دی کہ میری ہر ناکامی کی ذمہ دار آپ ہیں میرے ماں باپ, کیوں آپ نے مجھے انکریج نہیں کیا. ٹھہر جائیے ذرا, ٹھہر جائیے. اچھا, بچے ماں باپ بھی کہنا شروع کر دیں, بچے کو تھوڑا وہ کرتے ہیں کہ آ گئی امی, آپ کو میں نہیں فارغ بیٹھی جو ہے نا برداشت ہوئی, تو آپ نے ماں کا کتنا دل توڑا. تو تھوڑی سی ایسا کیجیے کہ ہم ذرا اگین ریئلسٹک لیول پہ آ جائیں. ماں باپ اور بچوں کا تعلق بہت قریبی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے نا یہ والی تھوڑی بہت جو ہے نا زبان کی اور جو ہے نا عمل کی چیزیں چلتی ہیں تھوڑی بہت, ہم زیادہ کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, ان کا خیال کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا چاہیے, لیکن یہ کہنا کہ گھر کا اسٹرکٹلی ماحول جو ہے نا ملٹری اکیڈمی والا ہی ہوگا, ایسا ممکن نہیں ہوتا. تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے, ایک دوسرے کی کمزوریوں کو قبول کرنے کی عادت ڈالیے, اسی طرح ہی چلتا ہے, اسی طرح ہی چلتا ہے. بالکل صحیح. تو لاسٹ سوال میں چاہوں گا, بڑا آپ نے کچھ سوال پوچھے تو میں بھی اسٹریٹ فارورڈ ایک سوال پوچھتا ہوں. کیا بچوں کو ایز اے پنشمنٹ کہہ لیں, جیسے آپ نے کہا کانسیکوینس, دوسروں کے سامنے ہیومیلیٹ کر سکتے ہیں ایز اے کانسیکوینس؟ کیا ذیشان ماشاء اللہ 3 بچے, آئی تھنک ہیومیلیٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن بہت کم انسٹنسز ہیں جہاں پہ ایک احساس دلانے کی خاطر, مثلا اگر کسی کی ہم نے اصلاح کرنی ہے, دیر آر انسٹنسز جہاں پہ آپ کو آئسولیشن میں اصلاح کرنی پڑتی ہے, لیکن دیر آر انسٹنسز جہاں پہ پبلک میں اٹ نیسیسیٹیٹس, اٹ ول سیٹ اے پریسیڈنس. تو لیکن اگین یہ وہی والی بات ہے کہ یہ کیس ٹو کیس اسپیسیفک ہے, ہیومیلیشن تو قطعاً نہیں. صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تیری بڑی عزت ہے, لیکن اس سے زیادہ عزت بندہ مومن کی ہے. تو پھر بچہ آپ سوچ سکتے ہیں آپ کعبے کو ہیومیلیٹ کریں, کیا انالوجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ ہمارے ہاں نا ہارڈ سیٹ وہ پیرنٹنگ کے ویز ہیں نا, وہ آپ کو پتہ ہے, آپ کو تو شاید آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں. ہم نے جن پیرنٹس کی اور جس وہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ پرورش پائی, اس میں یہ ہوتا تھا 2 مہینے گزر جاتے تھے تو ابا کو پتہ لگ جاتا کہ یہ ذرا
ٹھکائی لگائے ہوئے دیر ہو گئی ہے. پھر وہ جب ایک کی ٹھکائی شروع ہوتی تھی تو سب کو پڑتی تھی, اچھے 2 مہینے مزید اچھے گزر جاتے تھے. اگین اس میں میں وہی کہوں گی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ایک ایک تھپڑ کا ایک ایک لفظ کا سوال ہے اللہ کے سامنے. اور اگر ہمسائے کو آپ یہ بات کہنے سے گھبراتے ہیں نا کہ اللہ کے یہاں جواب, تو آپ کی اولاد آپ کے حسن سلوک کی, آپ کی بیوی آپ کے حسن سلوک کی سب سے پہلی. ایک آنٹی بہت بڑا المیہ, مطلب اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کچھ فادرز گالیاں گالم گلوچ جو ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے جی کہ باپ گالی دے دے تو مدر بھی سمجھتے ہیں, بچے بھی کہ لو جی یہ تو اب ہمیں ڈسپلن کرنے کا. لیکن کچھ فادرز لڑکیوں کو گالیاں دیتے, کتنی بری بات ہے. بیٹیوں کو مطلب اس لینگویج میں مخاطب کرنا, کتنی آنر دیا اللہ نے. ابھی ایگزامپل دیا فاطمہ والی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو ماں باپ کی طرف سے ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے, اگین ہم نے ماں باپ کو کارنر کر دی ہے, وہ کیا ہے اولاد کے درمیان بے انصافی کرنے کا. بھی آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کمپیریزن کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے ان کو سب کو برابر جگہ دینی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف جو ہے آخری حد تک گئے تھے. اچھا ماں باپ کی یہ محبت میں اللہ نے ماں باپ کو کبھی نہیں کہا کہ محبت اور کرنا, کیونکہ محبت ایک فطری چیز ہے, ماں باپ کرتے ہی کرتے ہیں. اس پہ اللہ نے ماں باپ کو پکڑا اور اس کا اللہ کے آگے سوال ہے. اور اس میں خاص طور پہ بیٹے اور بیٹی کو بھی کہا گیا تو کجا کے ساری اولاد. اور آپ دیکھیے ماں باپ اپنی اولاد کو کوئی چیز نہیں دے سکتے جب تک دوسرے کو نہیں دے لیتے. اور یہ ہمارے دین نے کی ہے, تو ہمارے دین نے کتنی انڈیویجویلٹی کو اور جو پوزیشن ان دی سوسائٹی ہے اس کو کتنا سیف گارڈ کیا. اور علی بھائی میں نے اس چیز کو پتہ کب فیل کیا, ہمارے کلچر میں جو برتھ ڈیز کا کانسیپٹ ہے, آپ برتھ ڈے والے دن اگر کوئی منا رہا ہے, برتھ ڈے بوائے یا برتھ ڈے گرل کی شکل مت دیکھیں, باقیوں کی شکلیں دیکھیں. ایک اداسی کا عالم طاری ہوتا ہے. اور یہ پیرنٹس خود ہی ایک وہ سیٹ کر دیتے ہیں کہ بچہ اب ایکسپیکٹ کرتا جائے کہ میری ہر سال منائی جائے گی اور پھر مجھے گفٹس دیے جائیں گے. مطلب یہ آئی تھنک دس از ایکسپوزنگ دی آئیڈیا آف انیکوالٹی کہ دیکھیں کتنا ضروری ہے جسٹس جو ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ایک صحابی آئے تو انہوں نے نا کوئی گفٹ دیا اپنے کسی ایک بچے کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ذرا گواہ بن جائیں اس پہ, کچھ اس طرح کی بات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نے باقی جو ہیں ان کو دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں دیا. آپ فرمایا اس سے بھی واپس لے لو, میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. اچھا یہ انجسٹس جو ہے نا چھوٹی عمر میں کم محسوس ہوتا ہے, بڑی عمر میں بہت محسوس بھی ہوتا ہے, بڑی عمر میں بہت خوفناک بھی ہو جاتا ہے. پیرنٹس یہ مسٹیک کرتے ہیں اور ان دی نیم آف لو اور پیرنٹ ہوڈ اور اتھارٹی کرتے ہی کرتے رہتے ہیں. اور یہ کہ آنٹی آپ نے بڑی بنیادی بات کی تھی, میں چاہتا ہوں اس کو دوبارہ ایٹ دی اینڈ ایمفسائز کر دیں کہ چلیں آپ کے پیرنٹس سے غلطیاں ہو گئی ہیں. جیسے ہم نے کئی غلطیاں مینشن کی جس میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں. ایک غلطی ہے سیلف فلفلنگ پروفیسی, وہ یہ ہے کہ ایک بچے کو ٹائٹل دے ہی جانا جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے, مدرز اکثر کرتی ہیں تو وہ پھر جھوٹا بن ہی جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اس پہ اتنا پریشر ڈالنا, اور سائیکولوجیکلی اسپیکنگ کورٹیسول از دی ایمرجنسی کیمیکل, کورٹیسول از این آئی کیو سپریسر. جب آپ اس پہ اتنا اس کا کورٹیسول ریلیز کرائیں گے پریشر ڈال کے, تو بچے کا آئی کیو سپریس ہوگا, وہ پرفارم ہی نہیں کر پائے گا. تیسرا یہ کہ اس کو بار بار یہ کہنا کہ یہ تو بچہ ہے, یہ تو بچہ ہے, اسے کیا پتا. یعنی کوئی فیملی کا مشورہ کرتے ہیں کہنا کہ تم ذرا بیٹا باہر چلے جاؤ, تو وہ ظاہر ہے کہ کانفیڈنس نہیں دیا آپ نے. چوتھا ہم نے ڈسکس کیا کہ اسے ڈسپلن کرنا, یعنی ڈائریکٹ فارمل انسٹرکشن پہ آ جانا وداؤٹ اینی ریزننگ, وداؤٹ ٹیلنگ کہ یہ کیوں منع ہے, کیوں ایسے کرنا ہے. جیسے میں نے خود دیکھا کہ ایک بچہ آیا, اس کو مدر بار بار کہہ رہی ہے کہ تم نے سلام کیوں نہیں کیا انٹر ہوتے ہوئے, سلام کیوں نہیں. اب ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ فارمل انسٹرکشنز دے رہی ہیں, لیکن آپ اسے سلام کا مطلب بھی بتائیں, حدیث بھی سنائیں ریوارڈ کے اوپر, کر کے دکھائیں نا. آپ جب گھر آتے ہیں آپ کے گھر میں بار بار سلام لیا جاتا ہے. بالکل بالکل. اچھا اور وہ بڑی ذرا عمر میں یہ ہوتا ہے, کیونکہ میرے نواسے اور وہ ہیں, تو وہ ہوتا کیا ہے کہ مغیرہ لے کے آئے بیٹے کو, تو اب سب سے پہلے تو ماں کا حق یہی ہے نا, بیٹا جاؤ ذرا دادوں کو جا کے پیار کرو. اب وہ بیچارہ ابھی انٹر ہو رہا ہے, ابھی دادوں کے ساتھ اس کی ریپو بھی نہیں بن رہی ہے. اب اس کو وہ کہے جا رہے ہیں کہ تمہاری, اب میری اسی طرح وہ جو ہے نا بیٹی کے بچے, بیٹا امی کو جا کے پاری کر کے آؤ نا, ذرا امی کو یہ دے کے آؤ نا. ویٹ کریں, بچوں کو ٹائم دیجیے, اسپیس دیجیے, ہم ہیومن لو. اچھا وہ دادا اور دادی بھی جو ہے نا وہ بھی انسلٹیڈ فیل کرنے لگ جاتے ہیں, تمہارے بچے اب اتنا بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. لیکن میں چاہتا ہوں یہ ساری باتیں ہم نے کی, میں چاہتا ہوں کہ اینڈ میں ہم ٹین ایجرس کو بھی اسپیسیفکلی اور باقیوں کو بھی یہ ایڈوائز کریں کہ دیکھو اگر آپ کے پیرنٹس کو نہیں سمجھ تھی
دیکھو نا وہ جس فیز میں تھے, جس وہ معاشرے کا حصہ ہیں, جس وہ کلچر کا حصہ تھے, تو ان سے بھی اتنا اوور ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ جی بہت زیادہ سپر ڈپر سائیکالوجسٹ بن جائیں, ماہر نفسیات بن جائیں, ہماری ایک ایک چیز کو سمجھیں, آئی تھنک وہ بھی ذرا اوور رویہ ہے, اوور ریئیکشن ہے. اور اگر آپ کا باپ یا ماں اس کو ریئلائز کر رہی ہے ایٹ اے لیٹر اسٹیج اور کہہ رہی ہے مجھ سے غلطیاں ہوئیں, تو لیٹ اٹ گو. کیا یہ اتنا مشکل ہے کہ جیسے آنٹی نے کہا آپ کو کہ نہیں مجھے تو ابھی تک نہیں بھولا, انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا, انہوں نے میرے ساتھ وہ کر دیا, بھائی موو آن. کیا خیال ہے؟ علی بھائی میں نا اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اور ریکویسٹ بھی کروں گا ٹین ایجرز سے بھی, اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایموشنل ابیوز ہوا ہے یا فزیکل ابیوز ہوا ہے فرام دیئر پیرنٹس, میں ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں وہی بات جو میں پہلے بھی کر رہا تھا کہ آپ کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے پیرنٹس آپ سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے جو کچھ کیا ہے نا وہ اپنے حساب سے, چاہے ان کا طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ غلط تھا, آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے حساب سے آپ کی بہتری کے لیے کیا. اب ان سے غلطیاں ہوئی ہیں نا تو آپ ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیں. اچھا, اور میں اس میں یہ بات ایک اور کہوں گی کہ آپ اف یو بین ابیوزڈ, ٹھیک ہے, ایموشنلی اور جو بھی ہے وائلنس کا آپ وکٹم رہے ہیں وٹ ایور, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, تو آپ کے پاس جو ہے نا سبق سیکھنے کا مرحلہ یہ ہے کہ ڈونٹ پاس اٹ آن. زبردست, ویری نائس. اگر آپ کو یہ اپنے وقت میں برا لگا تھا تو ایٹ لیسٹ آپ کو وہ کم از کم کام کبھی نہیں کرنا چاہیے. اور علی بھائی میں آخری ایڈوائز یہ دوں گا کہ نو ڈاؤٹ کہ جو ہم نے کیسز جو آج بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ابھی بھی وہ معاشرے کا ایک بہت کم حصہ ہے جو کہ اتنا زیادہ ٹاکسک ہے. صحیح. میں جنرلی ٹین ایجرز کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے والدین غلطی پہ ہیں تو کم از کم 2 یا 3 دفعہ دوبارہ سوچیں کیا وہ واقعی غلطی پہ ہیں, انبائسڈ ہو گئے. اور پھر میں یہاں پہ ایک بات اور کہوں گی محمد علی, جس کی اس وقت ہمیں بہت کمی محسوس ہو رہی ہے ذیشان, وہ جو ہمارے آپس کے جو فیملی روابط ہے نا وہ جو کم ہوتے جا رہے ہیں, وہ جو ہم کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا کرتے تھے سوشل میڈیا, اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ہم پیرنٹس بھی اپنے بچوں سے, ہم وہ ایمپتھی کی آپ بات کر رہے تھے نا, اور آپ کے بقول کے ایمپتھی اور کنیکشن کے بغیر تو کچھ سوچنے کا تصور بھی نہیں کرے نا. تو بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں پیرنٹس کو بھی, ہمیں لگتا ہے ہم ماؤں کو اور ہمارے باپوں کو لگتا ہے کہ شاید ہماری رسپانسبلٹیز ایز پیرنٹس فرق ہیں. اور میرے پاس عموماً جو ہے نا جو تو اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس آتے ہیں, پلیز مار وار لیں لیکن ان کو سمجھا دیں, کہنے کا مطلب کہ میری والی جاب تم کر دو نا, ان کو پھونک مار دو, کو گھول وول کے پلا دو, ان کو 2 گھنٹے دو, ان کو 2. اچھا, حتیٰ کہ مدرس جب مجھ سے پوچھتی ہیں, جب ان کے بچے زیادہ اوور کوسچن کرنے لگ جاتے ہیں نا تو ان کو سمجھ نہیں آتی کیا جواب دیں. جیسے عبدالعلیم کہتے ہیں ریسرچ کریں نا, تو ماؤں کو ریسرچ کرنا مشکل لگتا ہے, تو کہتے ہیں آپ سے میں فون پہ بات کرا دوں, ایکسکیوز می, دس از یور جاب, یو ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف. تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی کوالٹی ٹائم کو بڑھانا چاہیے, فیملی جو کنیکشنز ہیں ان کو ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے دیکھیے اگین ہم پیرنٹس ہیں, ہمیں سب سے پہلے انیشیٹو لینا پڑے گا. اپنے فیملی سسٹم کے اندر مل کے کھانے کا کوئی ایک تصور نکالیے, اگر پورے ہفتے کو دنوں کو نہیں باؤنڈ کر سکتے, ہفتے میں 2 دفعہ کر لیجیے. اس کے لیے ایوری ون شوڈ گو اوور بورڈ, ٹھیک ہے. اور اس کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہم جب تک انسٹرکشنز کلیئر نہیں ہوں گی تو باپ اور ماں اپنے خوابوں کی تعبیر کیسے کرا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ورکنگ کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی. ہم ٹیچر سے پوچھیے, ہم وہ لیسن پلاننگ کرتے کرتے ہمارے دماغ کا پانی کیسے نکل جاتا ہے. پڑھانا تو اتنا سا ہوتا ہے, کام اتنا پیچھے ہوتا ہے. تو جو یہ دنیا کے پکے ٹھکے اصول ہے صرف فیملی کے اوپر آ کے نل ہو جاتا ہے. اس کو میں آنٹی کو میں سیکنڈ کروں گا اس بات میں کہ دیکھیں کوالٹی ٹائم جو ہے نا وہ آپ کی پیرنٹنگ کی بیسس ہے, فرام بگننگ ٹل اینڈ. جب تک آپ کی پیرنٹنگ ہے وہ اس کی بیسس ہے. میں نا اسٹوری سناتا ہوں, ایک ریئل اسٹوری ہے. ایک فادر تھے, وہ کوئی بزنس مین تھے, بہت زیادہ بزی تھے, بہت زیادہ اوور آکوپائڈ تھے. ان کے بیٹے نے نا ان سے اکثر بات کرنی ہوتی, ملنا ہوتا, ٹین ایجر تھا وہ بھی, تو وہ کہتے تھے بیٹا میں ابھی بزی ہوں, میں ذرا کام کر رہا ہوں, بیٹا میں آفس جا رہا ہوں. تو بالکل ٹائم نہیں ملتا تھا اسے. اس نے نا ایک دن ابو سے پوچھا, ابو آپ پر آر کتنا ارن کرتے ہیں, ہاؤ ڈو یو میک ان 1 hour. تو وہ انہوں نے بتایا اماؤنٹ بتا دی اتنی ہے. تو بچہ کیا کرتا, اس نے جو اسے پاکٹ منی ملتی تھی نا اسے سیو کر کے نا وہ اپنے پاس محفوظ رکھتا رہا. پھر اس نے تقریباً 1-1.5 ماہ بعد جب پیسے اکٹھے ہو گئے نا, اس نے کہا ابو یہ آپ کے جو پر آر کے ہے نا ارننگ وہ ہے, آپ پلیز مجھے 1 گھنٹہ دے دیں. تو ہم نے کوالٹی ٹائم دیا ہی نہیں اپنے بچے کو. ہمارا کنیکشن کیسے ڈیولپ ہوگا, بچہ کیسے ہمارے. دیکھیں علی بھائی مجھے آپ خود بتائیں, جو دوست ہیں, 2 دوست ہوتے ہیں, وہ
کیسے دوست بنتے ہیں, ان کی دوستی جو مضبوط اچھی ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ کوالٹی ٹائم دیتے ہیں. میں اپنے دوست کو بات بتا رہا ہوں نا, وہ میری بڑی توجہ سے سنے گا اور انٹرسٹ لے گا, مجھے نظر آئے گا اس میں کہ یار وہ ہی از لائل ٹو می. آپ کی بڑی مصروفیات ہیں, لائف از ویری بزی, کافی ظاہر سی بات ہے مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, لیکن جو بھی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوالٹی ٹائم دیا کرتے تھے اور روزانہ کی بنیادوں پہ دیتے تھے. ایگزیکٹلی, اور سب سے زیادہ بزی تھے. اتنی بڑی پوری امت کی ذمہ داری آپ کے اوپر کتنے لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ اور عبدالعلی میں یہ بات کہوں گی, یہ تو انویسٹمنٹ ہے, آپ کی اولاد سے بڑی انویسٹمنٹ کون سی ہے؟ تو اس پر آپ جو ہے نا خرچہ نہیں کرنا چاہ رہے, بچوں سسٹم کا لگے بندے میں اندر چلا جا, مطلب پرائرٹی چینج ہوگی نا. پرائرٹی اس کے میں ارن کر لوں بہت زیادہ, جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے, جس نے آپ کی آخرت سنوارنی ہے, دنیا تو تھوڑی سی ہے نا, تو آپ اسے اگنور کر کے اپنی پرائرٹی شفٹ کر دیا آپ نے میٹیریلسٹک چیزوں پہ. تو میں سمجھتا ہوں ٹاپک تو بہت لمبا ہے, لیکن وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, تو بس ہم پوائنٹ اپ کریں گے, دعا دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں نے بہت اچھا دونوں سائڈس کا مقدمہ پیش کیا. پیرنٹس کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے اپنی غلطیاں, اور یہ کہ ڈیمیج نہ کریں بچوں کو. آن دی ادر ہینڈ ٹین ایجرس کو بھی ایکسپوز کیا آنٹی نے اسپیشلی, تو اچھا ہے. ٹین ایجرس کو بھی ایک ویک اپ کال جانی چاہیے اور سمجھنا چاہیے دونوں پارٹیز کو. باقی اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں جو ہے ان کو بھی نیک بنائے, صالح بنائے, سب جو پریشان ہیں اور پیرنٹ کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. میں ایک دعا کیا کرتا ہوں علی میں ایک دعا کیا کرتا ہوں, وہ دعا قرآن کی دعا ہے نا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. تو میں نارملی ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اولاد کو تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہمیں اپنی اولاد کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, کہ وہ بھی بہت ضروری ہے. بیوٹیفل. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ سی یو ان انادر پوڈکاسٹ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.